السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ الحمدللہ جوانان اس آشوب زدہ مملکت میں اور ریاست میں جہاں دہشت و وحشت کے سائے ہیں اور ہر طرف سنسنی اور غیر سنجیدہ ماحول، وہ خواہ بازار اور منڈیاں ہوں یا تعلیمی ادارے یا میڈیا ہو، ایسے میں کچھ طلاب علوم و طالبات کو فرصت و سوچ آئی ہے کہ وہ علمی و سنجیدہ و بنیادی مسائل کی طرف توجہ کریں، اور یہ محفل آپ نے منعقد کی ہے برخلاف دوسروں کے کہ ہاشمی صاحب یہ فرما کے گئے ہیں کہ توقع تھی کہ یہ حال کھچا کھچ بھرا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اتنی جمعیت دیکھ کر بھی بہت تعجب ہو رہا ہے کہ اس مملکت میں ماشاءاللہ اتنی تعداد ہے موجود جو اتنی سنجیدہ ہے اور ایسے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کم از کم کرکٹ اسٹیڈیم کے جوار میں ایک حال میں فلسفے کے موضوع پر، اور وہ بھی تنقیدی جائزہ دو فلسفی نظاموں کے درمیان، اور اس میں کئی گھنٹے گفتگو سننا اور حوصلہ کرنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ الحمدللہ اس ملت میں اور امت میں ہیں ایسی نشانیاں و علامتیں کہ بعض اوقات انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کی گفتگو ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے پبلک پروگرام کچھ عرصے کے لیے روکے ہوئے تھے، لیکن جب یہاں سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے موضوع بتایا کہ فلسفے کے موضوع پہ نشست ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ وقت نہیں تھا اور آنا بھی نہیں تھا، میں کسی اور پروگرام میں شریک نہیں ہو رہے، لیکن یہاں کے لیے وقت نکالا کہ مجھے یوں سمجھے کہ پاکستان کے اندر اپنی زندگی میں دوسری دفعہ موقع مل رہا ہے اپنے سبجیکٹ پہ بولنے کا، جو اپنا تعلیمی موضوع ہے میرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور کچھ عمر صرف کی ہے، زندگی میں دوسری دفعہ موقع ملا ہے آج اس پر بولنے کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے کراچی یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی کے شعبہ فلسفہ کی طرف سے اس کے مشابہ پروگرام تھا، وہ بہت ہی محدود تھا، شاید 15-20 آدمیوں کی موجودگی میں۔ وہ بھی اس وجہ سے شاید انہوں نے رکھا تھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اس کام کا بجٹ ملا تھا، اگر وہ خرچ نہ کرتے تو انہیں واپس کرنا پڑتا تھا، تو اسے انہیں خرچ کرنا تھا، لہٰذا کسی نے انہیں تجویز دی اور ایک طالب علم کو بلا لیا مجھے، اور باہر کے غنیمت تھی ہمارے لیے کہ اس ملک میں فلسفہ کے موضوع پر الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں وقت ضائع نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا کہ فلسفہ ہی کے بارے میں گفتگو کروں۔ واعظ نصیحت ہر بہانے سے وقت بہت ہوتا ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج چاہوں گا اسی موضوع پر گفتگو کروں آپ کی خدمت میں۔ تمہید کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں ہے، اور آپ بھی شاید خستہ ہوں گے ذہنی طور پر۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اگرچہ آپ نے جو موضوع رکھا ہے اس نشست کے لیے وہ ایسا موضوع ہے جس سے پہلے کچھ اور نشستیں ہونا ضروری تھیں، اور پھر یہ موضوع آتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تنقیدی جائزہ دو فلسفی نظاموں کے مابین، اس سے پہلے فلسفے کی شناخت ہو جانا چاہیے تھی، فلسفے کی ضرورت معلوم ہو جانا چاہیے تھی۔ فلسفہ اس
علم کا نام ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، وہ مادر علم ہے فلسفہ، تمام علوم کی ماں ہے فلسفہ، ام العلوم ہے، و جو چیز بھی انسان کی معرفت و شناخت سے متعلق ہے اس سب کی بنیاد فلسفہ ہے۔ پاکستان میں فلسفہ ناشناختہ چیز ہے، مغربی فلسفہ بھی اور اسلامی فلسفہ بھی۔ فلسفہ کی تاریخ کے بارے میں معلومات ہیں جو علمی مراکز کے اندر پڑھایا جاتا ہے یا آشنائی ہے، جس حد تک ہمیں معلوم ہوا ہے۔ بہرکیف بہت ہی غریب ہے فلسفہ پاکستان میں۔ غریب سے مراد فقیر بھی ہو سکتا ہے، اور غریب سے مراد اجنبی، نامانوس، اور بہت سارے مسائل ہماری سوسائٹی کو جو درپیش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفے سے دوری ہے، وہ فلسفہ سے اجنبیت ہے مختلف بہانوں سے۔ اس میں جہالت بھی شامل ہے، بے شعوری بھی شامل ہے، اس میں تعمد بھی شامل ہے، عمدن بھی یہ کام ہوا ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جان بوجھ کر سازش بھی ہے، وہ اس کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ محروم ملت جہاں امن و امان سے محروم ہے اور بہت سارے اور اپنی بنیادی حقوق و ضرورتوں سے، ان میں سے ایک بڑی محرومیت علمی محرومیت ہے، اور علمی محرومیت میں سر فہرست فلسفہ سے دوری ہے، جس کی وجہ سے یہ وحشی ماحول اور یہ جنگلی ماحول ایک ملک کے اندر، ایک ملت کے اندر، وہ مملکت کے اندر بنا ہوا ہے، جس میں واقعاً افسوسناک ہے اور شرمندگی ہے کہ اس صدی کے اندر ہماری یہ حالت ہے۔ دو قسم کے علوم ہیں عزیزان، ایک چونکہ ہم سب طلبہ ہی، میں بھی طالب علم ہوں اور آپ بھی اکثر طالب علم ہیں انشاءاللہ، آسان ہے طالب علم کا طالب علم سے بات کرنا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے آپ ہی کی زبان میں ہو گفتگو۔ دو قسم کے علوم موجود ہیں، ایک وہ علوم ہیں جو معاشرہ ساز ہیں، اور دوسرے علوم وسائل ساز، وسیلے بناتے ہیں زندگی کے۔ وہ علوم جو سوسائٹی کی بنیاد ہیں، اور وہ علوم جو انسان کی زندگی کی ضرورتوں کے لیے وسائل انسان کو فراہم کرتے ہیں۔ ایک کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور دوسرا ٹیکنالوجی ہے۔ ہمیں لگا دیا گیا ہے ٹیکنالوجی کے پیچھے، نیچرل سائنسز کے پیچھے، اور وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام جو دنیا پر حکم فرما ہے، سیاست اس کی ہے، پالیسیاں اس کی ہیں، نظام اس کا ہے، مشرقی معاشرے پر بھی اور مغربی معاشرے پر بھی نظام سرمایہ داری کا مسلط ہے۔ سرمایہ داری نظام مفاد پرستی کا نظام ہے، اس کو کسی اور چیز سے کوئی توقع نہیں ہے۔ سرمایہ دار کا کام صرف ہر چیز سے اپنے مال کو بڑھانا، سرمایہ کو بڑھانا اور ہر فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہر انسان کو اپنے سرمایہ کے حصول کا ذریعہ سمجھنا ہے، اسے انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ لیبر و مزدور یعنی سرمایہ کمانے کی مشین، سرمایہ کے لیے انہیں ظاہر جو انہوں نے ذریعے بنائے ہیں اپنے سرمایہ داری نظام میں، جس میں سے ایک بڑی چیز انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کے چلانے کے لیے انہیں لیبر کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، تاکہ سرمایہ دار کا سسٹم چلے، کارخانہ چلے، اور لیبر ہو تو چلے گا۔ ہم مغرب زدہ معاشرہ بھی ہیں، اور سرمایہ داری ویلیوز جن کی طرف یہاں اشارہ ہوا اور سن کر سب کی رال ٹپک آتی ہے۔ میں بھی جب سنتا ہوں ایسی گفتگو تو جی چاہتا ہے ابھی ویزا لے کے وہاں پہنچوں، لیکن جب غور سے سوچتا ہوں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، وہاں وقت کی پابندی کرتے ہیں، وہاں قانون کی پابندی کرتے ہیں، وہاں ملاوٹ نہیں کرتے، وہاں کم نہیں تولتے، وہاں زیبرا کراسنگ سے گزرتے ہیں، وہاں پر ریڈ سگنل پہ رک جاتے ہیں۔ یہ ساری فنکشنل ویلیوز ہیں۔ فنکشنل ویلیوز سرمایہ داری نظام کی ضرورت ہیں۔ فنکشنل ویلیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیبر ساز ویلیوز، جن سے ایک بہت ہی دیانتدار لیبر بنے، جو بڑی دیانت کے ساتھ اپنا خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کما کے مالک کی جیب میں ڈال دے، اور اپنا گھر آ کے روزہ رکھے اور فاقے کاٹے، اور اس کی اگر بیوی بیمار ہو جائے تو وہ معمولی سے بیماری سے مر جائے، لیکن وہ اتنا دیانتدار ہو کہ وہ ٹائم پہ جائے،
बीमार बीवी को छोड़कर तारक सरमायादार की फैक्ट्री में लेट ना पहुँचे वो। ये फंक्शनल वैल्यूज़ मगरिब ने डेवलप की हैं ताकि अपना सरमायादारी निज़ाम चला सकें। अज़ीज़ान, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम छोटी मुश्किल से निकल कर किसी बड़ी मुश्किल में जा फंसें। एक मुहावरा उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतना फसी व बलीग नहीं है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक बुलंदी से गिरा एक और बुलंदी में अटक गया। फ़ारसी में उससे अच्छा मुहावरा है, वो ये है कि गड़े से निकलने के लिए छलांग लगाई, कुएं में जा गिरा। आज चाले बेचाह उफ्तादन, गड़े से बचने के लिए छलांग लगाई, कुएं में जा गिरे हम। हमारी ये हालत है कि हम मशरक़ी माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में गूनागून मुश्किलात का शिकार हैं और इस माशरे से बचने के लिए छलांग लगाते हैं और कुएं में जा गिरते हैं। वो कुआं जो हमारी दुनिया व आक़िबत सब तबाह कर देता है। हमें सबसे पहले सोशल साइंसेस की ज़रूरत है, जिनके ज़रिए से मुआशरा बनाया जा सके, सोसाइटी बनाई जा सके, इंसानी निज़ाम बनाया जा सके। फिर उस मुआशरे की ज़रूरियात की तरफ तवज्जो आती है कि मुआशरती ज़रूरियात के लिए अब हमें नेचुरल साइंसेस की ज़रूरत है, जो हमें वसाइल ज़िंदगी बना कर दें। इंसानी उलूम जिनको कहा जाता है या सोशल साइंसेस, उनकी बुनियाद फ़लसफ़ा है, वहाँ नेचुरल साइंसेस की बुनियाद भी फ़लसफ़ा है। अगरचे फ़लसफ़ा के बारे में आप होंगे, स्टूडेंट्स फ़लसफ़ा के भी यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे और फ़लसफ़ा के असातिज़ा आए गुफ्तगू भी कर गई, और हम मुंतज़िर थे कि कोई फ़लसफ़े की डेफिनेशन ही बयान कर दे ताकि मुझ जैसा एक तालिब इल्म इस्तिफ़ादा कर ले। फ़लसफ़ा कहते किसको हैं? अलबत्ता ये दुरुस्त फरमाया हमारे बुज़ुर्गों ने कि फ़लसफ़ा उलझी हुई बात को नहीं कहते, फ़लसफ़ा नाकाबिल समझ बात को नहीं कहते। फ़लसफ़ा एक इल्म है, इंसानी इल्म है, वो आसान इल्म है, पेचीदगी का नाम नहीं है। फ़लसफ़ा हस्ती, वजूद, होने की पहचान का नाम है। वो इल्म जो हमें किसी भी शय की हस्ती से आशना करता है, उसके होने से आशना करता है, उसके वजूद के बारे में हमें आगाह करता है, इसे फ़लसफ़ा कहते हैं। अब होने के बाद इस शय को होना है, कब होना है, कैसे होना है, कितना होना है, कहाँ होना है, कब तक होना है, किसके लिए होना है, ये फ़लसफ़ा नहीं है, ये दूसरी उलूम का मौजू है। एक शय का होना ये फ़लसफ़ा है, कितना होना ये ज्योमेट्री है, ये रियाजी है, ये मैथ है, ये फ़लसफ़ा नहीं। कैसे होना ये केमिस्ट्री है, कहाँ होना ये फ़िज़िक्स है। फ़लसफ़ा तमाम उलूम की माँ है, फ़लसफ़े के पेट से सारे उलूम ने जन्म लिया है और लेते हैं। तमाम उलूम, अगर फ़लसफ़ा ना हो बशर के पास कोई इल्म मौजूद नहीं होगा, हत्ता दीन, मज़हब, चूँकि मज़हब भी है, मौजूद है, होना है। मज़हब का होना फ़लसफ़े के रहीने मिन्नत है। फ़लसफ़ा हर चीज़ के होने से सरोकार रखता है और फ़लसफ़ा यही बयान करता है, पेश करता है आपको क्या चीज़ है और क्या नहीं है। होने और ना होने में आपको उनके मेयार बताता है, उनकी पहचान करवाता है, और आपको जो चीज़ें हैं, जो मौजूदात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो वाक़ियात हैं, उनकी अलामतें बताता है, उनके असरात बताता है, उनके करीब करता है आपको, उन्हें समझाता है आपको, और जो नहीं है उनसे आपको आशना करता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं लेकिन हम समझते हैं। अगर फ़लसफ़ा ना हो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कायल हो जाएंगे जो नहीं हैं, और हकीकत में ऐसे है। हम ही, यही जमीयत जो यहाँ बैठी हुई है, ये जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा उन चीज़ों के होने के कायल हैं जो नहीं हैं। हर एक का अगर हमारा जहन खोला जाए, परखा जाए, पढ़ा जाए, हमारे जहन के अंदर इतनी चीज़ों के होने के बारे में ख़याल मौजूद है या यकीन या अक़ीदा मौजूद है जिनका कोई वजूद नहीं है। भूत कहीं मौजूद नहीं है, चुड़ैल कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन हम समझते हैं ये हैं।
ہماری جو زندگی الجھی ہوئی ہے وہ نہ ہونے، جو چیزیں نہیں ہیں ان میں الجھے ہوئے ہیں ہم. ہماری زندگی پر سب سے زیادہ سائے ان چیزوں کے ہیں جو خود موجود نہیں ہیں، کوئی وجود نہیں ہے ان کا. لیکن جو انسان، جو سوسائٹی، جو قوم، جو معاشرہ، جو مسلمان، جو غیر مسلمان، جو دیندار فلسفے سے دور ہوگا، اس کا دین بھی ان چیزوں کا نام ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. شرک اس وقت پیدا ہوگا جب فلسفے سے انسان دور ہوگا، چونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی چیز کے اللہ ہونے کے معتقد ہو جائیں جو اللہ نہیں ہے. اگر آپ فیلسوف ہوتے و فلسفے سے آشنائی ہوتی، ممکن نہیں تھا کوئی بشر روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کے اللہ ہونے کا قائل ہو جائے. نہ بت، نہ مورتی، نہ انسان، نہ حیوان، نہ درخت، نہ ستارہ، نہ سیارہ، نہ سورج. فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے، اور فلسفہ سے تمام معرفت بشری قائم ہے. حتیٰ بعض فلاسفہ کے بقول کہ فلسفہ تنہا وہ علم ہے جسے ماننے کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اور جس کے انکار کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اسے اگر مانیں تو پڑھنا پڑے گا، اگر انکار کرنا چاہیں تو بھی پڑھنا پڑے گا. اس کو پڑھے بغیر اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے آپ. ہر انسان فیلسوف ہے اپنی ذات میں، چونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادراک رکھا ہے، فہم رکھی ہے، شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے. ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جیسا بھی انسان ہو، ملحد ہو، دہریہ ہو، وہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، اسلام سے یا غیر اسلام سے، فطرتاً ہر انسان فیلسوف ہے. مگر یہ کہ ایک انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو ہونے اور نہ ہونے میں فرق نہ کر سکے، جسے یہ نہ پتہ چلے کہ اس وقت دن ہے یا نہیں ہے، جسے یہ نہ پتہ چل سکے اس وقت یہ انسان ہے یا نہیں ہے، اس وقت میں خود ہوں یا نہیں ہوں، کہ جسے سوفسطائی کہا جاتا ہے. سوفسطائی یا سفسطی وہ لوگ ہیں، مغالطہ کار و مغالطہ باز، جو اپنی قوت بیان کی مہارت سے جو چیزیں موجود ہیں کمزور لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہیں، اور جو چیزیں نہیں ہیں انہیں منوا لیتے ہیں کہ یہ موجود ہیں. وہ کام جو ہمارے وکلاء کرتے ہیں، یہ تقریباً سفسطے ہی کے شبیہ ہے. حق کو باطل کر دینا اور باطل کو حق ثابت کر کے منوا لینا، جج سے بھی منوا لینا اور جیوری سے بھی منوا لینا، یہ سفسطہ ہے. لیکن فطرت ہر انسان میں فلسفہ ہے، ہر انسان فطرت میں فیلسوف ہے. جس طرح ہر انسان فطرت میں اہل منطق ہے، منطقی ہے ہر انسان. معروف ہے، ایک معروف عالم منطق نے اپنے بیٹے کو علم منطق پڑھایا، اور میر شریف جرجانی، جن کی منطق کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ابھی مدارس دینیہ کے اندر، آشنا ہوں گے آپ میں سے جو فلسفہ یا منطق کے طالبہ ہیں، وہ آشنا ہوں گے، نام سنا ہوگا. میر شریف بہت بڑی شخصیت ہیں، عالم. انہوں نے اپنے فرزند کو منطق پڑھایا، علم منطق، اور پڑھا کے اسے کہا کہ جو باہر دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ گئے، باہر آئے تو پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہا لوگ اپنا معمول کا کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں. میر شریف نے کہا کہ تجھے منطق ابھی سمجھ میں نہیں آئی، تو اہل منطق نہیں بنا. دوبارہ پھر پڑھایا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب جو دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، مشاہدہ کرو لوگوں کا. پھر دیکھا، کہا کہ لوگ معمول کے کام میں مصروف ہیں، کوئی خاص کام نہیں کر رہے. تیسری دفعہ پھر وہی کتاب پڑھائی، کہا ابھی بھی تیرے لیے منطق، علم منطق حل نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آیا. تیسری دفعہ جب میر شریف کا فرزند منطق پڑھ کے اور لوگوں کو دیکھنے کے مشاہدہ کیا، واپس آ کر باپ سے لڑنا شروع کر دیا. کہا 3 سال میری عمر ضائع کی ہے، وہ علم پڑھایا ہے جو لوگ پڑھے بغیر اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ تو سارے اہل منطق ہیں. دکاندار اہل منطق ہے، ٹانگے والا اہل منطق ہے، وہ تھڑے والا اہل منطق ہے، مزدور اہل منطق ہے، کاریگر اہل منطق ہے، سارے لوگ اہل منطق ہیں.
میر شریف نے کہا کہ اب تجھے سمجھ میں آئی ہے منطق، چونکہ ہر آدمی اپنی فطرت میں منطق رکھتا ہے لیکن اس منطق کے اصولوں سے آشنا نہیں ہے، بعض اوقات غفلت کرتا ہے اور غیر منطقی رویے اور غیر منطقی عمل اور غیر منطقی سوچتا ہے انسان۔ علم منطق کی تدوین اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اگر بشر کو منطق نہ پڑھائی جائے تو اہل منطق نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے اس کی تدوین ہوئی ہے تاکہ غلط منطق ٹھیک ہو جائے اس کی، اور برجا و برمقام اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح ہر انسان اپنی فطرت میں فیلسوف ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے ہونے کو سمجھتے ہیں، مثلا اس وقت آپ کا مختلف شعبۂ زندگی و علم سے تعلق ہوگا، آپ میں سے بہت سارے ممکن ہیں دینی اسٹوڈنٹ ہوں، ممکن ہیں میتھ کے ہوں، ممکن ہے فزکس کیمسٹری نیچرل سائنسز سوشل سائنسز کے ہوں گے، لیکن ایک چیز میں آپ سب مشترک ہیں، وہ کیا ہیں کہ اسی وقت جو چیزیں یہاں موجود ہیں ان سب کا ہونا آپ کو پتہ ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی خواتین میں سے مردوں میں سے پوچھیں کہ اس وقت لائٹ ہے، آپ کہتے ہیں ہے، یہ سیمینار ہال ہے، اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ سیٹیں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اگر ان کا ہونا آپ کو معلوم ہو رہا ہے پس آپ فیلسوف ہیں۔ ہونے کا علم فلسفہ کہلاتا ہے، ہستی کی پہچان کو فلسفہ کہتے ہیں، ہستی کی شناخت کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ہونے کا ہستی کی پہچان کو رکھا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں خدا شناسی فطری ہے، اس کا یہی معنی ہے، اللہ کی ذات ہے، موجود ہے، اللہ کے ہونے کا ادراک اور فہم یہی فلسفہ ہے، اور فلسفے کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اشیاء کے ہونے، حقائق کے ہونے کا پتہ دے انسان کو۔ فرق کہاں پڑ جاتا ہے فلسفے میں کہ مغربی فلسفہ، مشرقی فلسفہ، مغربی فلسفہ، اسلامی فلسفہ؟ چونکہ فلسفہ ہستی کی پہچان کا نام ہے، وجود کی پہچان کا نام ہے، ہونے کی شناخت کا نام ہے۔ کسی بھی چیز کا ہونا، ذرے سے لے کر ذات واجب الوجود تک، ہر چیز کے ہونے کو سمجھنا فلسفہ ہے۔ اور اس کے ہونے کے بعد اب اس شے کا جو ہونا ہے وہ کتنی ڈائمنشن کا ہونا ہے، کتنی سطح کا ہونا ہے، کس لیول کا ہونا ہے، یہ فلسفے کا کام نہیں ہے، یہ غیر فلسفے کا کام ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم فلسفے کی طرف نسبت دیتے ہیں وہ فلسفہ نہیں ہے۔ فلسفہ صرف ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے ہونے کی علت یہ ہے، اس کے ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کے ہونے کی علامت یہ ہے، اس کے ہونے کا اثر یہ ہے، اس کے ہونے کا نتیجہ یہ ہے، اس کے ہونے کا مرتبہ یہ ہے، یہ فلسفہ ہے۔ لیکن ہونے کے، کسی بھی شے کے ہونے یا اس کے موجودیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے وجود و ہستی کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیز موجود ہے، شناخت کے ذریعے ہیں، وسیلے ہیں اللہ نے عطا کیے ہیں۔ عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں، ایک ذریعہ انسان کے پاس حواس ہیں، 5 حصے، دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی حس، یہ 5 حصے ہر انسان کے اندر ہیں۔ ان 5 حصوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اشیاء کے ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہے۔ مثلا اس وقت میری گفتگو آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ گفتگو ہے، کلام ہے، آپ کی سماعت مدد دے رہی ہے، آپ کو گفتگو کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کو جو دکھ رہا ہے یہ آپ کی بصارت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ہیں۔ سماعت، آوازیں، نغمے، صدائیں، ان کا ردم، ان کا اتار چڑھاؤ، یہ سب کچھ اشیاء کی موسیقیت، صداؤں کی اور آوازوں کی موسیقیت، یہ سب سماعت بتا رہی ہے آپ کو۔ اور منظر، یہ رنگ، یہ سب کچھ، یہ آپ کو بصارت بتا رہی ہے، ان کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس حال میں اس وقت گرمی ہے یا معتدل موسم ہے یا فرض کریں کہ سردی ہے، یہ نہ بصارت کو پتہ ہے نہ سماعت کو پتہ ہے، یہ چھونے کی حس ہے، لمس۔ ایک اور حس ہے جو آپ کو پتہ دے رہی ہے کہ اس وقت سردی ہے یا گرمی ہے، لمس کی حس آپ کے پورے وجود کے اندر چھونے کی حس ہے۔ اسی طرح خوشبو یا بدبو، شامہ، سونگھنے کی حس ہے آپ کے اندر، چکھنے کی حس ہے، جو ذائقے آپ
محسوس کرتے ہیں. اور یہ جتنی چیزیں یہ سب کیفیات ہیں. یہ ہونا کیفیات کا ہونا ہے. ہر چیز کی کیفیات ہیں. کیفیات کے ہونے کا اندازہ ہمیں حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن ساری دنیا کیفیات کا نام نہیں ہے. کیفیات صفات ہیں. کیفیات حالات کا نام ہے. حالات کو وجود میں آنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے, ایک اور ہونے کی ضرورت ہے. مثلا یہ رنگ, یہ کاغذ سفید ہے, سفیدی کیفیت کا نام ہے. اس سفیدی کو جسم چاہیے جس کے اوپر طاری ہو سکے. اگر جسم نہ ہو سفیدی کہیں بھی ٹھہر نہیں سکتی. تمام حالتوں کی یہ خصوصیت ہے, خوبی ہے کہ حالتیں سہارا مانگتی ہیں, کسی سہارے کے ذریعے قائم ہیں. حالات جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ بیٹھنا حالت ہے. اس حالت کو طاری ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے, اور وہ سہارا ہے جسم. جسم کسی چیز سے قابل درک نہیں ہے. نہ آپ کی آنکھ جسم دیکھ رہی ہے, نہ آپ کی سماعتوں کو جسم کا اندازہ ہے, نہ آپ جسم کو چھو سکتے ہیں, نہ آپ جسم کو چکھ سکتے ہیں, نہ آپ جسم کو سونگھ سکتے ہیں. 5 حصے ناکام ہیں. جسم کے ہونے کا پتہ ان کو نہیں ہے. خوب آپ کہتے ہیں میں جب مثلا جسم کو پکڑتا ہوں ہاتھ سے تو یہ جسم میرے ہاتھ میں ہے, نہ, بلکہ جسم کی حالت آپ کے ہاتھ میں ہے. سختی یا نرمی, جسم نہیں آپ کے ہاتھ میں آیا, سختی جسم کی آپ کے ہاتھ میں. مثلا میں مثال کے ساتھ, یہ لائٹ ہے, موجود ہے نا لائٹ, آپ ہاتھ کے ذریعے چھو سکتے ہیں لائٹ کو, ہاتھ لگا کے بتا سکتے ہیں کتنے وولٹیج کا نور ہے اس وقت. وہیں کہ یہ بھی ایک شے ہے, حالت ہے, سختی کی طرح. جیسے یہ پینسل ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے, مجھے پتہ ہے سخت ہے. آپ اپنی ہتھیلی کو دباتے ہیں, کہتے ہیں نرم ہے. یہ صرف آپ کے حس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سخت ہے یا نرم ہے, لیکن آیا یہ جسم ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم. ہوا اس وقت آکسیجن موجود ہے یہاں پر کمرے میں, آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, لیکن آپ کے ہاتھ کو جسم آکسیجن کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے. آپ نہیں چھو سکتے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ حالت ہی نہیں ہے جو جسم اس کو پکڑ سکے. ہماری پورے جسم کے ساتھ ہوا ٹکرا رہی ہے. اس وقت جب یہ جسم جب یہ ہوا یہ باد بن جاتی ہے, تیزی آتی ہے, جیسے پنکھا چلتا ہے اس کے اندر پریشر ڈال کر اس کے اندر تیزی پیدا کرتا ہے, پھر آپ کے جسم سے ٹکراتی ہے تو آپ کو ہوا نہیں تیزی محسوس ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہوا لگ رہی ہے, پنکھا ہوا دے رہا ہے. نہ, پنکھا ہوا نہیں دے رہا, پنکھے نے ہوا کو تیز کیا ہے, سپیڈ دی ہے اس کو. وہ تیزی آپ کے جسم کو چھو رہی ہے اور آپ کا جسم تیزی کو چھو رہا. جسم کو کسی حس کے ذریعے سے نہیں ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا. جسم کے لیے الگ شناخت کے لیے خدا نے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ذریعہ رکھا ہے, اور بہت سارے حقائق. اور میں نے جان بوجھ کر آپ کو جسم کی مثال دی ہے تاکہ غیر جسمانی چیزوں میں ابھی نہ جائیں. ہم انہی جسمانی دنیا میں, مادی دنیا میں رہیں. مادی دنیا ساری کی ساری حواس کی مدد سے نہیں ہو سکتی. پس ایک اور ذریعہ چاہیے ہمیں حواس کے علاوہ حقائق کو کے ہونے کا پتہ دے ہمیں, اور وہ عقل ہے. عقل کے ساتھ ایک اور حقیقت جو خدا نے شناخت کے طور پر انسان کے لیے رکھی ہے وہ دل ہے, جس کو عموماً کہا جاتا ہے, علامہ اقبال اور دیگر بزرگوں کے کلام میں یہ زیادہ اس کا تذکرہ آتا ہے دل کا. عقل و دل دونوں کی بات ہوتی ہے. دل ہے ایک, کہ یہاں وقت نہیں ہے میں اس کی وضاحت کروں کہ دل کیا چیز ہوتی ہے. ایک تیسری چیز ہے جو شناخت کا ذریعہ ہے, جس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے, اور وہ وحی ہے. وحی کے ذریعے بھی حقائق کو انسان پہچان سکتا ہے, ان کے ہونے کا علم وحی کے ذریعے سے. لیکن وحی کا پیغام بھی عقل ہی, یا عقل سنتی ہے یا دل. لہذا انسان کے اندر شناخت کے 3 ذریعے ہو گئے. کل ذریعے ہمارے پاس اس بھری کائنات میں جو حقائق سے, موجودات سے بھری ہوئی ہے,
ان تمام موجودات سے کانٹیکٹ کا ہمارے پاس صرف 3 ذریعے ہیں. ایک حواس ہیں، عقل ہے اور دل ہے. ان 3 چیزوں سے ہم ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں، ان کا ہونا سمجھتے ہیں. مغربی فلسفہ اور اسلامی فلسفہ جدا کہاں ہوتے ہیں؟ سرحد کیا ہے؟ بس پہلی چیز ذہن میں رکھیں، فلسفہ جیسے بزرگوں نے کہا، ہر الجھی ہوئی چیز کو فلسفہ نہیں کہتے، ہر پیچیدہ مطلب کو فلسفہ نہیں کہتے، ہر ناقابل فہم مطلب اسے فلسفہ نہیں کہتے. جو ہمارے یہاں رائج مطلب ہے، ہمیں یاد ہے بچپن سے ایک اصطلاح سنتے تھے، محاورہ کہ جو بچہ بہت شرارت کرتا تھا اسے کہتے تھے افلاطون. ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کہ افلاطون کو بہت شرارتی قسم کی مخلوق تھی، لہٰذا شرارتی بچوں کو گھروں میں عموماً دیہاتوں میں افلاطون کہتے ہیں. بعد میں جب افلاطون سے آشنائی ہوئی تو تعجب ہوا اپنی قوم و ملت پر کہ ان کے ذہنوں میں افلاطون کا کیا نقشہ ہے. اسی طرح فلسفہ، ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہمارے علماء، اہل علم، تعلیمی اداروں میں پڑھنے پڑھانے والے بھی فلسفے کی ڈیفینیشن سے ہی آشنا نہ ہوں. اظہار نظر کرتے ہیں فلسفہ کے بارے میں، جبکہ تعریف بھی نہ ہو معلوم انسان کو فلسفہ کی، تو ظاہر ہے پھر پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر یہی کہنا چاہیے کہ فلسفہ ناقابل فہم باتوں کو کہتے ہیں. فلسفہ بہت سادہ سی چیز ہے. فلسفہ یعنی جو اشیاء کے ہونے کا علم ہے، جس علم کی مدد سے ہمیں اشیاء کے ہونے کا پتہ ملتا ہے. اشیاء کے ہونے کا علم، یہ فلسفہ کیوں مختلف ہو گیا ہے، مغربی الگ ہو گیا، اسلامی الگ ہو گیا، مشرقی الگ ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اشیاء کے ہونے کی تشخیص کے لیے جو طریقے ہیں، ذریعے ہیں، وسائل 3 ہیں: حواس، عقل اور دل. اہل مغرب اس پہلے قدم پر آ کر مصر ہیں کہ صرف حواس ہیں انسان کے پاس. حقائق کی شناخت کے ذریعے انسان کے پاس صرف یہ 5 حصے ہیں. تجربے میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ صرف حس، محسوس چیزیں ہیں اور کیفیات ہیں. مشاہدے و تجربے فقط حواس کے دائرے کے اندر منحصر ہیں. حواس سے باہر کوئی چیز تجربہ نہیں کی جا سکتی. لیکن موجود کا، ہونے کا دائرہ حواس کے دائرے سے بہت وسیع ہے. عقل کو نہیں سمجھتے. عقل مادی ہے. مغربی فیلسوف کی عقل مادی ہے. وہ عقل کو بھی مادی کہتے ہیں، فکر کو بھی مادی کہتے ہیں. لہذا ان کی ہستی اور وجود اور کائنات منحصر ہے، چھوٹی سی کائنات ہے. مغربی فیلسوف کی دنیا بہت چھوٹی سی ہے، بہت ہی چھوٹی سی ہے. کتنی ہے؟ جتنا یہ عالم مادہ ہے، جتنا یہ عالم جسمانی ہے. یعنی یہ زمین و نظام افلاک اور یہ کہکشانیں اور یہ مادی کائنات، بس یہی ہے کائنات کل. اس سے پرے، اس سے ماورا کچھ بھی نہیں ہے. میٹا فزکس نہیں ہے. صرف یہی فزیکل فارم میں جو کچھ موجود ہے یہی ہونا ہے. ہونا منحصر ہے اسی کے اندر. لیکن وہ فیلسوف جو عقل کو بھی ذریعہ شناخت سمجھتا ہے اور اپنے اندر عقل کو، خود عقل کا وجود مانتی ہے، قبول کرتی ہے کہ میرے اندر عقل ہے. وہ عقل حس کے علاوہ ایک حقیقت کا نام ہے. وہ عقل ایک حقیقت غیر مادی ہے اور عقل ایک ہونا الگ قسم کا انسان کو بتاتی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ ہم ہاتھ کے ذریعے سے سختی کو چھوتے ہیں. جسمیت کا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سختی کے نیچے جسم ہے؟ وہ عقل بتاتی ہے ہمیں کہ سختی کے نیچے جسم ہے. جب 2 کام ہوتے ہیں، مثلا آپ نے ابھی تالیاں بجائیں، بزرگوں نے گفتگو ختم کی، آپ نے تالیاں بجائیں، ہاتھ کو ہاتھ پہ مارا، آواز آئی. خوب یہ ہمیں کہاں سے معلوم کہ یہ جو آواز آئی تالی کی، یہ ہاتھوں کو مارنے سے پیدا ہوئی ہے؟ ہمیں کہاں سے معلوم؟ آپ نے دیکھا ہے ہاتھوں سے آواز نکلتی ہوئی؟ آنکھوں سے دیکھی ہے؟ نہیں. صرف کان سے سنی ہے آواز. خوب کان یہ تو نہیں، کان کو یہ کیا پتا کہ یہ ہاتھوں سے نکلی ہے یہ آواز؟ کان نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک آواز ٹکرائی ہے، بس. کہاں سے نکلی ہے یہ تو کان کو نہیں پتا. آنکھ کو پتا ہے نا، آنکھ نے بھی نہیں دیکھی.
नाक को पता है, मैं नाक को भी नहीं मालूम, ज़बान को भी नहीं मालूम। ये किसने फतवा दिया है कि ये आवाज़ दोनों हाथों के टकराने से पैदा हुई है? हिस्स में से किसी ने नहीं कहा, किसी को नहीं मालूम। अगर इजहार करें भी तो नादानी है। न आँख ने देखा है आवाज़ निकलते हुए, न कान ने देखा है आवाज़ निकलते हुए। कान ने सिर्फ आवाज़ वसूल की है, रिसीव की है बस, लेकिन ये निकली कहाँ से, पैदा कहाँ से हुई है, ये अक्ल ने समझा है। अगर अक्ल ना हो इंसान के अंदर, यही नहीं मालूम कि ये आवाज़ आई कहाँ से है। आप जो देख रहे हैं मेरे लब हिल रहे हैं, जो सुन रहे हैं आवाज़, लेकिन ये कौन आपको बता रहा है कि जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है वो इसी बोलने वाले की है? बहुत सारी जगहों पर आप देखते हैं ये फिल्में डब करके आपके सामने पेश करते हैं, वहाँ हमें धोखा हो जाता है। फिल्म डबिंग में लब किसी के हिल रहे होते हैं, आवाज़ किसी और की होती है। फिल्म इंग्लिश में बनी, आपको उर्दू में, पर्शियन में डब करके सुना देते हैं। हम ये समझते हैं कि खुद यही बोल रहा है, ये एक्टर ही ये ज़बान बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, जबकि ऐसे नहीं है। हमारी आँख गलत बता रही है हमें, बोल कोई और रहा है, लब किसी और के हिल रहे हैं। खूब यहाँ पर भी ऐसे ही मुमकिन है वो लब किसी और के, चूँकि आँखें जो देख रही हैं तो सिर्फ लब हिलना देख रही हैं। ये आवाज़ इन लबों से निकल रही है, ये तो कोई हिस्स नहीं बता रही हमें। कौन समझ रहा है? अक्ल। अगर अक्ल ना हो, हक़ाइक़ मादी से हमारा राबता कायनात से कट जाएगा। लेकिन फ़ैलसूफ़ मग़रबी अक्ल को नहीं, तजर्बे को और हिस्स को बुनियाद करार देता है, और हिस्स की हद तक हक़ाइक़ का व कायनात का कायल है, हर चीज़ के मौजूद को समेट देता है। मसलन इंसान का होना उसके नज़दीक मुनहसिर है, जितना इंसान को हवास, इंसान का होना जितना हवास की जद में आता है, रेंज में आता है, उतना इंसान है। हवास तो इंसान के होने का बहुत मामूली हिस्सा बताते हैं, सिर्फ मामूली हिस्सा बताते हैं हवास। जिस तरह एक लालची बेटा, उसको बाप के सिर्फ दौलत का पता है, लेकिन बाप के दर्द, बाप के रंज, बाप के दुख, बाप की थकावट, ये लालची बेटे को नहीं पता। ये एक हमदर्द बेटे को पता है कि बाप की जेब में पैसे के साथ साथ पीछे गम भी है, दुख भी है, रंज भी है। हम दूसरों का रंज किस तरह से समझते हैं, उनके दिलों के अंदर उसकी हालत देखकर। एक हिस्सा है इंसान के अंदर मौजूद। आप जितना शनाख्त के ज़रिए हैं आपके पास, अशिया के होने को समझने के लिए जो कुछ ज़रिए हैं, अगर उनको मुनहसिर समझा आपने इन 5 हिस्सों के अंदर, फ़ौरन आपकी कायनात श्रिंक होकर सिमट के बहुत छोटी सी हो जाएगी। आपके कैमरे के लेंस की तरह है, अगर आप जूम करें तो मंज़र सिमटता जाता है, जूम इन करें और जूम आउट करें तो मंज़र सिमट भी जाता है और फैल भी जाता है। खूब यही फ़ैलसूफ़ी है। फ़ैलसूफ़ की जूमिंग क्या है कि अगर वो हवास के अलावा अक्ल भी इस्तेमाल करे, जूम आउट करे, कायनात बढ़ जाती है, जूम इन करे, कायनात सिमट जाती है, उसकी छोटी लगती है उसको। मगरबी फ़ैलसूफ़ का इंसान बहुत छोटा सा इंसान है, महदूद इंसान है, सिर्फ जिस्मानियत और जिस्म के अंदर सिमटा हुआ है। क्यों? कि इस इंसान के होने का गैर जिस्मानी हिस्सा व पहलू वो उसने नहीं समझा। रूह क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो तजर्बे में नहीं आती। इसके तजर्बे में नहीं आती से मुराद यानी हवास, ये समाअत व बसारत का उससे लिंक नहीं होता, राबता नहीं होता। इस वजह से उसका इंसान बहुत छोटा इंसान है, उसकी कायनात बहुत छोटी कायनात है। लेकिन इलाही फ़ैलसूफ़ और अक़लानी फ़ैलसूफ़, उसकी कायनात बहुत वसी है, और उससे ज़्यादा वसी कायनात उस फ़ैलसूफ़ की है जो हवास को भी ज़रिया शनाख्त का मानता है कि अशिया के होने की एक हद हवास के ज़रिए से होगी, अशिया के होने की दूसरी हद, दूसरा पहलू अक्ल के ज़रिए, और अशिया के होने का तीसरी हद या तीसरा मर्तबा दिल के ज़रिए इंसान समझता है। इस फ़ैलसूफ़ की कायनात बहुत वसी है, उसका जहान बहुत वसी है। एक फ़ैलसूफ़ ही के बकौल
کوئی سے دو انسان ایک کائنات میں نہیں رہ رہے، ہر انسان کی کائنات جدا ہے، ہر ایک اپنی دنیا میں رہ رہا ہے، ہم ایک جہان میں زندگی نہیں گزار رہے، ہمارا جہان الگ الگ ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھ لیں کہ آپ نے زوم ان کیا ہوا ہے یا زوم آؤٹ کیا ہوا ہے کائنات کے اندر، کتنی کائنات ہے آپ کی۔ جب آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں، بس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کا لباس مجھے نظر آیا، ساتھ آپ کا چہرہ مجھے نظر آ گیا، آپ کا جسم، آپ کا ہیکل، آپ کا قد نظر آ گیا مجھے، میں نے صرف بصارت استعمال کی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن اگر میں عقل بھی استعمال کروں آپ کو دیکھنے کے لیے، مجھے آپ میں روح بھی نظر آئے گی، اور میں اگر دل بھی استعمال کروں آپ کو دیکھنے کے لیے، مجھے آپ میں فطرت بھی نظر آئے گی، اور آپ کی روح کا لنک اور رابطے بھی نظر آئیں گے، کہیں جڑا ہوا ہے یہ وجود آپ کا، آپ کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ میری نظر کمزور ہے، میں اینک اتار کے اگر دیکھوں تو مجھے بہت ساری باریک چیزیں نظر نہیں آتی، اینک لگا کے اگر دیکھوں تو وہ باریک رابطے، مثلا فرض کریں آپ نے باریک تار کے ذریعے دو چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، میں اینک اتار کے دیکھتا ہوں وہ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ڈسکنیکٹ چیزیں ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، اینک لگا کے دیکھو، ان میں جو کنیکشن ہے نظر آئے گا آپ کو۔ کیوں آپ مائکروسکوپ سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چھوٹی جو انسان کو معمولی آنکھ سے نظر نہیں آتی، جب مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو وہ رابطے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں آپس میں، تمام حقائق اس کائنات کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تمام حقائق کائنات کے، یہ ذرہ خالق سے ملا ہوا ہے، مرتبط ہے، لیکن وہ کنیکشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے وہ کنیکشن کسی اور ڈیٹیکٹر سے نظر آتا ہے، یہ جس سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس کی زد میں نہیں ہے۔ اس لیے مغربی فیلسوف اور کچھ سوچتا ہے، مشرقی یا کہیں الہی فیلسوف اسلامی اور کچھ سوچتا ہے۔ فلسفہ دین کی بھی بنیاد ہے، فلسفہ علم کی بنیاد ہے، فلسفہ انسان کی بنیاد ہے، وہ فلسفہ سیاست کی بنیاد ہے، وہ فلسفہ عرفان و تصوف کی بنیاد ہے۔ چونکہ جتنے بھی علوم ہیں، بلکہ اور جتنے آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت، جتنے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ دنیا میں جتنے علوم ہیں، حتیٰ میں وہ علوم جو عموماً آپ شاید مولانا لوگوں سے توقع نہیں رکھتے ان کا نام لے، میں شروع آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا علم موسیقی ہے، علم موسیقی ایک فلسفی بنیاد والا علم ہے۔ اگر فلسفہ نہ ہو موسیقی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اگر فلسفہ نہ ہو لٹریچر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اگر فلسفہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ فیلسوف بن کر کسی چیز کا ہونا ثابت کیا ہے، لیکن منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں فیلسوف ہوں، نام اپنا بدل دیا۔ نام بدلنے سے انسان کی حیثیت تو نہیں بدلتی۔ آپ زنانہ کپڑے پہن لیں، مرد داڑیاں منڈوا کے، کہ جیسا ابھی کر رہے ہیں ابن انشاء، وہ پڑھے ہوں گے آپ نے ان کے مضامین، کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بس پہ چڑھا تو جگہ نہیں تھی، تو ایک شخص کھڑے ہوا تھا، تو میں نے ان کا کندھا ہلایا، بھائی جان تھوڑا سا آگے ہو، مجھے راستہ دو۔ تو بھائی جان جو چہرہ موڑا تو وہ بی بی تھیں، وہ انہوں نے کٹنگ مردوں والی کرائی ہوئی تھی، بوائے کٹنگ کرائی ہوئی تھی، لباس بھی مردانہ پہنا ہوا تھا، شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں اتنا ہو گیا ہوں کہ اب تشخیص نہیں دے سکتا سانو مرد کیا ہیں۔ کہا دوسری دفعہ کہا احتیاط برتی، اور پھر بس میں چڑھا تو اب ہاتھ نہیں لگایا چونکہ بڑی بڑی زلفیں اور وہ تھا، اور میں نے دور سے ہی کہا بی بی ذرا راستہ دینا۔ تو جب انہوں نے چہرہ موڑا تو دیکھا کہ وہ بی بی نہیں بلکہ بھیا تھے وہ۔ اور آپ فرض کریں کہ آپ نے زنانہ لباس پہن لیا، چہرہ منڈوا دیا، کرتے ہیں نا جس طرح اداکار فلموں کے اندر یہ کام کرتے ہیں، میک اپ کر کے زنانہ عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیتے ہیں فلمی ضرورتوں کے، یہ سینیریو میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ کیا واقعاً حقیقت بدل جاتی ہے؟ عورتیں اگر مردوں کے کپڑے پہن لیں مرد ہو جاتی ہیں، اگر زنانہ لباس پہن لیں تو عورتیں ہو جاتی ہیں، مرد مرد ہی رہتا ہے۔ اگر آپ بعنوان عالم دین کسی چیز کے ہونے، مثلا ایک عالم دین
ساری دنیا کو شور مچا کے کہہ رہا ہے ایوہ الناس، سب مانو کہ خدا ہے. یہ جو جملہ کہہ رہا ہے یہ بحیثیت فیلسوف کہہ رہا ہے. اس جملے کے کہتے ہوئے یہ فیلسوف ہے. یہ بے شک نہ کہے میں فیلسوف ہوں. اب آپ کہہ رہے ہو اللہ ہے، ذات خدا ہے، ذات حق ہے. جب بھی کہو گے ذات خدا ہے، یہ کسی اور علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. آپ فیلسوف ہو اس وقت. وہ کہتے ہیں نا مجھے فیلسوف مت کہو. ٹھیک ہے، نہیں کہتے آپ کو فیلسوف، لیکن آپ بات تو فلسفی کر رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں یہ ستارہ ہے یعنی آپ فیلسوف ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں میرا ملک ہے یعنی آپ فیلسوف ہیں. آپ کہہ رہے ہیں شریعت ہے، آپ فیلسوف ہیں. آپ کہہ رہے ہو ملک میں افراتفری ہے، ناامنی ہے، خوب یہ ہونا، کسی چیز کا ہونا، یہ فلسفہ ہے. اسی کو فلسفہ کہتے ہیں. آپ فیلسوف ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیں گے. آپ ان اشیاء کے ہونے کو ناپیں گے، تولیں گے. فلسفہ اشیاء کے ہونے کو ثابت کر کے انسان کے سپرد کرتا ہے کہ اب ان کو ناپو، ان کو تولو، ان کو کاٹو، ان کو جوڑو. یہ ناپنا، تولنا، کاٹنا، جوڑنا یہ ہو گیا فزکس، کیمسٹری، میتھ، جیومیٹری، فلاں فلاں فلاں. ہم یہ تو مانتے ہیں فزکس ہے. وہ فزکس تو کس چیز کا نام ہے؟ جوڑنے اور کاٹنے کا نام ہے. اگر کوئی چیز ہو ہی نہ تو کس کو جوڑو گے اور کاٹو گے؟ تم کس کو سمجھو گے؟ آپ سیاست کی بنیاد فلسفہ ہے. ہمارا ملک جو بغیر سیاست کے چل رہا ہے، پاکستان بغیر سیاست کے چل رہا ہے، شیطنت سے چل رہا ہے. شیطنت کا نام سیاست رکھا ہوا ہے. یہ تو سیاست نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ بھی ایک کہیں کہ پاکستان ایک گزشتہ چند دنوں پہلے یا چند ہفتے پہلے ایک رائٹر نے آرٹیکل لکھا اور لکھا اس میں خوبصورت کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو دنیا بور ہو جاتی. واقعا صحیح بات ہے. یہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو دنیا بور ہو جاتی ہے. بوریت کی وجہ سے کیا کرتے دنیا؟ پاکستان اتنا دلچسپ ملک ہے کہ دنیا کے یہ نیوز سنتے ہیں پاکستان کی بوریت ختم ہوتی ہے ان کی. ایک ملک جو بغیر سیاست کے چل رہا ہو، جبکہ ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ سیاست کے بغیر کوئی مملکت نہیں چل سکتی. اب یہ معجزہ ہو رہا ہے یہاں پر، محض شیطنت سے چل رہا ہے. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست کی جنمگاہ فلسفہ ہے. سیاست فلسفہ سے نکلتی ہے. سیاست فلسفہ کا شعبہ ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی نظریے سیاسی ہیں سب فلسفہ ہیں اس کے بانی. حتیٰ جمہوریت، نظریہ سیاست، نظریہ حکومت، نظریہ مملکت، اگر فلسفی بنیاد نہ ہو اس کی، سیاست وجود میں. سیاست کس چیز کا نام ہے؟ معاشرے کی تدبیر کا نام. معاشرہ ہے، اگر معاشرہ ہی نہ ہو، ریوڑ ہو، اگر سوسائٹی ہی نہ ہو، صرف ایک ڈھیر ہو، پھر چاہیے آپ کو جنگل کے لیے، درختوں کے لیے سیاست چاہیے؟ نہیں چاہیے. وہ بہت زیادہ ہیں، بے شک زیادہ ہوں، نہیں چاہیے، سیاست نہیں چاہیے. بھیڑوں کے لیے، بکریوں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، مکھیوں کے لیے، یہ بڑی کثرت سے موجود ہیں. ان کے لیے کوئی چاہیے سسٹم چاہیے؟ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ چونکہ سوسائٹی نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے. معاشرے کا وجود فلسفہ ثابت کرے گا، پھر آئے گا سپرد کرے گا کسی کے کہ اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے تم اس کا نظام بناؤ. یہ ہو جائے گی سیاست. سیاست فرزند فلسفہ ہے، اخلاق فرزند فلسفہ ہے، ہر چیز نتیجہ فلسفہ ہے. عزیزان میری آپ جوانوں سے خواہش ہے، آپ میں سے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے اور جن کے اندر ذوق ہے، شوق ہے اور رجحان ہے، وہ پرواہ نہ کریں. یہ جملہ میں تھوڑا سا بریکٹ میں عرض کر دوں، ضروری ہے چونکہ یہاں دو اعزاز ہیں، ایک جوان طبقہ ہے اور دوسرا طالب علم ہے. یہاں پر مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بزدل واقع ہوئے ہیں، واقعاً بزدل ہیں. پاکستانی اپنی ملت کی بات کرتے ہیں، دوسری ملتوں پر تہمت نہ ہو جائے، بہتان نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، ورنہ حال ان کا ہم سے بدتر ہے، عربوں کا اور دوسروں کا.
ہم اپنی بات کریں کہ ہم بزدل واقع ہوئے ہیں. بزدل کس میں؟ خوف بہت ہیں ہمارے جوانوں کے اندر، دلیری و شجاعت نہیں ہے، سوچ میں بہادر نہیں ہیں ہم، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، بہت کمزور ہیں وہ بزدل، سوچنے میں بزدل ہیں، فیصلوں میں بزدل ہیں، انتخاب میں سلیکشن میں بزدل ہیں، راہ چننے میں بزدل ہیں، مقصد انتخاب کرنے میں بزدل ہیں، بزدلانہ مقصد چنتے ہیں ہم. خوف کس کا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے جاؤں، اس راستے سے جاؤں تو کہیں کوئی لوٹ نہ لے، کوئی موبائل نہ چھین لے، کوئی پرس نہ چھین لے، کوئی گولی نہ مار دے. تمام ملت کے جوانوں کو خوف ہے کہ میں نے ایک تعلیمی میدان انتخاب کرنا ہے. سب سے میں کہتا بھی ہوں، تنزن کہا ہے کہ بچپن سے ایک جملہ میں سنتا ہے، جو کہ مجھے تو انگلش نہیں آتی، سنی سنائی انگلش ہے ہماری، آپ لوگوں سے سنی ہوئی ہے. تو ایک جملہ سنتے تھے کہ بچے پوچھتے تھے کہ بتائیں بھائی کیا پڑھوں میں، کس فیلڈ میں جاؤں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سبجیکٹ پڑھو کہ اس میں بڑا سکوپ ہے، وہ نہ جو اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے. وہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سکوپ کیا ہوتا ہے، یہ اس میں سکوپ ہے، اس میں سکوپ نہیں ہے. اور بعد میں اسی طرح سنتے سنتے سمجھ آیا کہ سکوپ سے مراد روٹیاں ہیں. یعنی یہ پڑھو کیونکہ اس تعلیم کے حصول سے ملازمت ملتی ہے، تنخواہ بڑی ملتی ہے، تنخواہ سے انسان روٹیاں زیادہ کھا سکتا ہے. بس سکوپ کا مطلب روٹیاں ہو گیا. علامہ اقبال کے وقول کے 2 ٹکیاں، وہ تعلیم جس کا نتیجہ 2 ٹکیاں جو کی روٹی ہو، وہ تعلیم نہیں، جہالت و گمراہی ہے، تباہی ہے. بزدلی یہاں آ جاتی ہے. ہم شجاعانہ کوئی راستہ بھی انتخاب نہیں کر سکتے. آپ میں سے جو دلیر ترین ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، فلسفہ پڑھو آپ. اگر یہ ملت بچانی ہے، یہ قوم بچانی ہے، یہ ملک بچانا ہے، کبھی بھی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے حوالے آپ نے ملک، یہ بھوت پریت کے حوالے ملک کیا ہوا ہے آپ نے، اور پھر یہ میٹنگ کرتے ہیں. ابھی انہوں نے اے پی سی کی ہے، بھوتوں کی اے پی سی. وہ کیا نتیجہ نکلے گا اس سے؟ کیا توقع؟ دوسرے دن اخبار پڑھتے ہو کہ اے پی سی میں کیا ہوا جی، اے پی سی میں ہوا مذاکرات کرنے چاہیے، بس اب ٹھیک ہو جائیں گے، سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. کراچی کے دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، مذہبی دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، بلوچی دہشت گردوں سے مذاکرات کریں. سب سے خوب یہ کیا بھوت ہیں جو مل کے بیٹھے ہیں ملک بچانے کے لیے مذاکرات، اے پی سی بلائیے کہ مذاکرات کریں. واقعاً یہ مملکت، یہ قوم، یہ سب تقدیر بھوتوں کے حوالے کر دیا آپ نے. اس کو لو اپنی تقدیر. علامہ اقبال یہی فرماتے تھے کہ اپنے جوان، وہ ان کا ایک آرزو بھی ہے نا کہ ساقی نامہ میں علامہ اقبال کی دعا، علامہ اقبال کا یہ فرمانا ہے کہ تیری دعا ہے کہ وہ تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا یہ ہے کہ میری آرزو پوری ہو جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. کیا آرزو ہو؟ علامہ کی آرزو کیا ہے؟ علامہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. عقل غلامی سے آزاد کر دے، ہر قسم کی غلامی سے، اور جوان کو بوڑھوں کا استاد بنا دے. یعنی جو میدان جوان کا ہے وہ جوان لے. جوان کو ہم نے لگا دیا روٹیوں کے پیچھے. علامہ اقبال کے بقول کہ عصر حاضر ملک الموت ہے. یہ سرمایہ داری نظام، یہ ملک الموت ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے جس نے تیرا گلا دبایا ہوا ہے. دے کے تجھے چھین لی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش. اس ملک الموت نے قبض کر لی ہے، قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش. یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. جوانان عزیز دلیر بنے، جری بنے، شجاع بنے. یہ مملکت شجاعوں کی منتظر ہے، دلیر لوگوں کی منتظر ہے. نہ وہ دلیر جو بندوقیں چلا سکیں، نہ وہ دلیر جو بم پھوڑ سکیں،
نہ وہ دلیر جو موقع برسا سکیں، نہ وہ دلیر جو گرجدار تقریریں کر سکیں، وہ دلیر جو دلیرانہ سوچ سکیں، جو دلیرانہ فکر کر سکیں. یہ جو پیچھے جتنی صف لگی ہوئی ہے یہ فوٹو، یہ اینشنٹ کی وجہ سے ان کو یہ مقام و شہرت نہیں نصیب ہوئی. ان کے چہروں سے دیکھیں وہ کروفر والے لوگ نہیں تھے یہ، اگرچہ یہ ان میں سے بعض خیالی تصویریں ہیں، یہ اپنے زمانے کے دلیر ترین انسان تھے. یہ انہوں نے سکوپ تلاش نہیں کیا، روٹیوں کے پیچھے نہیں گئے، دنیا کہیں اور جا رہی تھی، انہوں نے کہیں اور سفر کیا ہے. کیوں دلیری چاہیے؟ اس لیے کہ جب دریا کا بہو کسی اور طرف اور انسان اس کے الٹے رخ پہ سفر کر جائے، اسی کو شجاع کہتے ہیں. سورما یہی ہوتا ہے. لیکن جو ہوا کے دوش پہ اڑے، جو دریا کے بہو کے ساتھ بہتا ہوا چلا جائے، وہ سورما نہیں ہوتا. وہ جو اس قوم کو ملے ہیں، دلیرانہ فیصلے کریں، شجاعانہ فیصلے کریں. جب سبجیکٹ انتخاب کرنا ہوتا ہے دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، روٹیوں کے خوف سے بالاتار ہو کر. مجھے یاد ہے قم میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی بعض اساتید کی خدمت میں فلسفہ پڑھنے کی، تو بہت سارے نصیحت کرتے تھے کہ فلسفہ چھوڑ دو. بہت سارے، بعض تو عجیب کہ فلسفہ حرام ہے، فلسفہ ناجائز ہے، فلسفہ گمراہ ہے، فلسفہ فلاں ہے. باہر کے چونکہ ہمارا بچپن سے یہ ایک مزاج بنا ہوا تھا نصیحت نہ سننا، تو کرتے رہے اپنا کام، وہ بولتے رہے، ناصحین بولتے رہے، وہ نصیحت نہیں سنی، پڑھتے رہے، اپنا کام کرتے رہے. بارکیف آخر میں انہوں نے ڈرایا، اور یہ ڈرانا بھی صحیح تھا. یہ دینی مدرسوں کے اندر کم از کم شیعہ ماحول میں یہ ماحول ہے، معلوم نہیں اہل سنت میں بھی ہوگا، چونکہ اہل سنت کے یہاں فلسفہ اور زیادہ غریب و اجنبی ہے، شیعوں سے بھی زیادہ. یہ میں شیعہ حوزے کی مدرسے کی بات کر رہا ہوں جہاں فلسفہ زیادہ رونق ہے اس کی. وہاں یہ سوچ ہے کہ جو فلسفہ پڑھے گا وہ بھوکوں مرے گا. جیسے یہاں مشہور ہوا تھا، انگریزوں نے جب میڈیم چینج کیا تھا، پہلے یاد ہے نا، آپ کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ آپ کا تعلیمی میڈیم فارسی تھا، پرشین تھا. زبان، تعلیمی زبان ہماری پرشین تھی انگلش سے پہلے. لارڈ میکالے نے آ کر اس کو چینج کر کے انگلش میڈیم بنا دیا. فارسی فاضل سارے بیکار ہو گئے، روزگار دفتروں سے فارغ ہو گئے، وقت سے پہلے ریٹائرڈ ہو گئے. یہ عدالتوں کے منشی اور مکتبوں کے ٹیچر اور سارے جتنے جو محکمے تھے پرشین میڈیم والوں سے لے لیے گئے، انگلش میڈیم کو دے دیے گئے، سر سید احمد خان صاحب کے پیروکاروں کو دے دیے گئے. فارسی والے ہو گئے بیکار. اور بیکار لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، چھلیوں کا موسم ہو تو وہ ٹھیکہ لگا لیتے ہیں، چھلیاں بھون کے لوگوں کو دیتے ہیں. چنے کا موسم ہو، سردی ہو، مونگ پھلی بھوننا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام ہے نا بے روزگار لوگوں کے. پاکستان میں آج کل جو بے روزگار ہو جائے ٹیچر لگ جاتا ہے پرائیویٹ اسکول میں. پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار کی تلاش ہے، اور چھلیاں بھوننے کے بجائے آپ نے کہیں ٹیچنگ شروع کر دی. یہ بے روزگاری کی علامت ہے، ورنہ اس کو روزگار نہیں کہتے. اس وقت یہ محاورہ شروع ہوا تھا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل. چونکہ فارسی میڈیم والے بے روزگار ہو گئے تھے بیچارے، تیل بیچتے تھے اس وقت وہ. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ فلسفہ پڑھو گے بھوکوں مرو گے تم. چونکہ فقہ پڑھو گے تو آپ کو خمس دیں گے لوگ، زکوٰۃ دیں گے، صدقے دیں گے. فیلسوف کو تو کچھ بھی نہیں دیتے. اور یہ حقیقت ہے. ہمارے استادوں کے استاد، ہمارے اساتذہ کے جو استاد تھے، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، فیلسوف اعظم اس دور کے، بہت عظیم شخصیت ہیں. تفسیر المیزان اور فلسفے کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور حقیقتاً ایسا ہی تھا. یہ فیلسوف، اپنی صدی کا سب سے بڑا فیلسوف، یہ قم کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے داماد آئے شہید قدوسی، اور شہید قدوسی نے پوچھا اپنے سسر سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو علامہ، یہ چوراہے پہ پریشان کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 آنے یہاں کھڑا ہوں، کسی سے 4 آنے لوں، روٹی خرید کے لے کے جاؤں گھر میں. فیلسوف اعظم کے گھر میں روٹی نہیں تھی. وہ ویسا ہی ہے، سیر ہے. لوگ تو نہیں دیں گے، فیلسوف کو تو کوئی بھی خمس زکوٰۃ نہیں دیتا، فقہا کو دیتے ہیں جا کر، جو فقہ پڑھتے ہیں، شریعت پڑھتے ہیں. فیلسوف کو کون کیا دے گا؟ لیکن
سارا بھرم فیلسوف سے قائم ہے، سارا بھرم. اگر فیلسوف نہ ہو، نہ دیندار دین ثابت کر سکتا ہے، نہ خدا پرست خدا ثابت کر سکتا ہے، نہ فلک شناس فلک ثابت کر سکتا ہے، نہ ستارہ شناس ستارہ ثابت کر سکتا ہے، نہ سائنسدان اپنا سائنس ثابت کر سکتا ہے، نہ تجربہ ثابت کر سکتا ہے، اگر فیلسوف و فلسفہ نہ ہو. اور نہ سیاست ہو سکتی ہے، نہ سوسائٹی بن سکتی ہے. ایک تصویر مجھے پیچھے نظر آئی سید جمال الدین کی، انہی کی ہے، میں نے پڑھا نہیں. سید جمال الدین افغانی کی ہے نا تصویر پیچھے. سید جمال الدین افغانی جو بیداری کے ایک علمبردار تھے، اور جن کی بیداری کا ایک چھوٹا سا جھونکا علامہ اقبال کو لگا، اور وہ بیداری کی عظیم روح علامہ میں بیدار ہوئی. یہ اس بزرگوار سید کی شروع کی ہوئی تحریک تھی. سید جمال کا فرمانا ہے کہ جو قوم فلسفے سے دور ہوگی وہ مٹ جائے گی، وہ پسماندہ ہو جائے گی، وہ مزدور بن جائے گی، وہ لیبر بن جائے گی. اگر چاہتے ہو دنیا کے لیڈر بنو، امام بنو، فلسفے سے بنو گے. عزیزان من، مغرب کی ترقی کا راز، مغرب منافق ہے، ہمیں نہیں بتاتا. ترقی کی ہے اس نے ٹیکنالوجی میں اور فنکشنلز ویلیو میں ترقی کر چکا ہے. واقعاً ترقی کی ہوئی ہے، نظر آتی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس ترقی کا راز ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی پہ پہنچ گئے بھی پسماندہ ہے، بجلی نہیں ہے، ملک محفوظ نہیں ہے. اور ساری یہ ٹیکنالوجی آخری ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی. اٹامک ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے ملک میں، آپ اتفاقاً دنیا اسلام کے پہلے ملک ہیں آپ. لیکن آپ کا ناشتہ بھی ساری قوم کا قرضے سے ہو رہا ہے. 6 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا IMF سے تاکہ پاکستانیوں کو ناشتہ تو ملتا رہے. اور ہمارے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے پورے اس ٹینیور میں 48 ارب ڈالر قرضہ لیں گے جب مملکت چلے گی. ایٹمی پاور کی یہ حالت بن گئی ہے. ٹیکنالوجی ضروری ہے، ٹیکنالوجی وسیلے بنا کے دیتی ہے، ذریعے بنا کے دیتی ہے، جنگ کے ہتھیار بنا کے دیتی ہے. ٹیکنالوجی زندگی کے وسائل بنا کے دیتی ہے، زندگی کی ضرورتوں کے لیے سامان مہیا کرتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی سوسائٹی بنا کے نہیں دیتی، ٹیکنالوجی معاشرہ بنا کے نہیں دیتی، ٹیکنالوجی امت بنا کے نہیں دیتی. مغرب جو سوسائٹی اپنی مضبوط کی ہے وہ ٹیکنالوجی سے نہیں کی. یہ اشتباہ ہے ہمارے مغرب زدہ لوگوں کا. ہم شدید مغرب زدہ ہیں. ہم رات کو خوابیں بھی مغرب کی دیکھتے ہیں. ایک جوان، اس نے سارا ماں کا زیور بیچا، بہن کا جہیز بیچا اور باپ کی پراپرٹی بیچی. غریب آدمی تھے. یہ ساری چیزیں بیچ کے اس نے کرایہ بنایا اور کہا کہ میں آسٹریلیا جانا ہے. ساری دنیا نے منع کیا کہ نہ کرو، تباہ نہ کرو زندگی کو. کہا نہیں، میری آرزو ہے کہ میں آسٹریلیا جاؤں. اور کہا کہ میری آرزو یہ نہیں کہ وہاں جا کے کچھ کروں، بس آرزو یہ کہ وہاں پر میرا قدم پڑے، بے شک وہاں موت آ جائے مجھے. جنت ہے ہماری وہ سرزمینیں. وہاں کی بہت ساری چیزیں ہمیں بڑی اچھا لگتی ہیں. چند دن قبل ایک ڈاکٹر آئے وہاں سے، تو بہت تعریف کر رہے تھے مغربی اس مال کی، اور انہوں نے ایک من گڑت قول بھی سنایا. کہا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سرزمین تمہارا بوجھ اٹھائے وہی تمہارا وطن ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت خرابی ہو جائے گی اگر اس قول کو مان لیں ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارا پیٹ بھرے وہی تمہارا رزق ہے. پھر تو ہر چیز کھا لیں، جس چیز سے پیٹ بھرے وہی تیرا رزق ہے. کس نے کہا ہے یہ؟ تیرا ایک اپنا وطن ہے، تیرا ایک ملک ہے، ایک سرزمین ہے، تو ایک امت کا حصہ ہے، تیرا ایک اپنا وجود ہے. انہوں نے اپنا ملک سنوار لیا. کس سے سنوارا؟ آپ سے یہ میں عرض کر رہا ہوں. مغرب کی ترقی کا راز جو ہمیں نہیں بتاتے وہ ٹیکنالوجی میں نہیں ہے عزیزان، وہ سوشل سائنسز میں ہے جو ہمیں نہیں بتاتے. ایک سائنٹسٹ سوشیالوجی کا آج تک مسلمان نہیں پیدا ہوا بڑا پائیں کہ سوشیالوجی کا بانی مسلمان ہے ابن خلدون. لیکن آج ایک مسلمان پورے پاکستان میں آپ جائیں، آتا یونیورسٹیوں میں جو سوشیالوجی پڑھا رہے ہیں مغربی ترجمے پڑھا رہے ہیں، مغرب کی کتابوں کے ٹرانسلیشن پڑھا رہے ہیں، الہاد و گمراہی و کفر پھیلا رہے ہیں. مغرب کی ترقی کا راز فلسفے میں ہے.
وہی مغربی فلسفہ، مادی فلسفہ، اس کو بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے، اس کی بیس پر سوسائٹی بنائی ہے، سوسائٹی کی ضرورتیں ٹیکنالوجی پوری کر رہی ہے۔ ہمیں لگا دیا لیبر بننے پر، مزدور بننے پر۔ اس لیے میں آپ عزیزوں سے یہ خواہش کر رہا ہوں کہ آپ ہمت کریں، دلیری سے، ابھی بھی بدل سکتے ہیں اپنے سبجیکٹ۔ حتیٰ میں یہ گزارش کروں گا، یہ دلیروں کے لیے کہہ رہا ہوں، شجاعوں کے لیے، کہ اب فائنل ایئر میں ہو تو یہیں سے بدل دو، فلسفہ پڑھو۔ اگر ملت بچانی ہے، قوم بچانی ہے، فلسفہ پڑھو آپ کو، ورنہ وہی 2 کورس نان جو کے پیچھے اپنی ساری عمر برباد کر دو گے۔ بزدلانہ راہوں پر چل کر انسان کبھی بھی دلیرانہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ ایک فیلسوف پورے بر صغیر میں علامہ اقبال ہیں، ایک فیلسوف، اور آپ نکھرا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ۔ باقی کیا ہیں؟ باقیوں نے ڈگری لی ہے فلسفہ میں، فلسفہ نہیں پڑھا، اور علامہ اقبال نے پڑھا، سب کچھ پڑھا ظاہر ہے، اور اسلامی فلسفہ پڑھا، مغرب کی حقیقت کو، سوسائٹی کو سمجھا اور ہمیں بتایا ہے انہوں نے۔ فلسفہ ہمیں توجہ فرمائیں، میں ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ اب یہ فلسفی باتیں ہیں آگے، ظاہر ہے سامنے سارے چونکہ اہل فلسفہ نہیں ہیں، میں ان باتوں کو ڈیٹیل میں نہیں لے جاؤں گا، ان کو وہ الگ ماحول کی ضرورت ہے۔ فلسفے میں بنیادی بات شناخت کی ہے، سب سے بنیادی بات شناخت ہے۔ شناخت کا مرحلہ فلسفے کو تقسیم کر دیتا ہے 2 حصوں میں یا چند حصوں میں۔ فلسفے کی ڈویژن اس وجہ سے ہے۔ شناخت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو شناخت کو، کہ ہم حقائق کو پہچان سکتے ہیں، یہ اس کو ناممکن قرار دیتا ہے۔ ممکن نہیں ہے، ہم اشیاء کو، حقائق کو پہچان سے عاجز ہیں، ممکن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اشیاء کو پہچان سکیں۔ ایک طبقہ اس کو ممکن سمجھتا ہے کہ نہ، ہم حقائق کو پہچان سکتے ہیں، لیکن جیسی اشیاء ہیں آیا واقعاً ویسا ان کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں، اس میں ان کو شک ہے یا اس میں تردید ہے کہ اشیاء کی حقیقت کچھ اور ہے، اور ہمیں جو ہمارے پاس آتی ہیں حواس کی مدد سے یا مختلف ذریعوں سے، وہ کچھ اور ہیں۔ جس طرح مرزا غالب کا وہ مشہور شعر ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کواکب ہیں کچھ اور، دکھتے کچھ اور ہیں، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ یہ ایک فلسفی مکتب کی ترجمانی ہے مرزا غالب کی زبان سے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اگرچہ ہمارے یہاں ہر چیز ایک خاص مصرف کے لیے، علامہ اقبال کے شعر ہیں وہ صابن بیچنے کے لیے ایڈ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سنتے ہیں نا، یہ ایک ایڈ ٹی وی پہ چلتی ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، گائے سوپ کا جو ایڈ آتا ہے اس میں ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ عموماً یہ جو شعر ہے مرزا غالب کا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یہ عموماً شادی جب ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا تو ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ میں نے تجھے کچھ اور سمجھا تھا، تو نکلا کچھ اور ہیں، کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ نہ۔ یہ فلسفی مضمون کا مطلب ہے کہ حقائق کچھ اور ہیں، انسان کے ذہن میں کسی اور طرح سے منتقل ہوتے ہیں۔ ایک مکتب شناخت کے اندر ہے کہ نہ، حقائق جیسے ہیں ان کو سمجھنا ممکن ہے، اور جیسے ہیں ویسے ہی انسان ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے انسان ان حقائق تک جیسے ہیں حقائق۔ لہٰذا ہم دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، ایک دعا قرآنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل رب زدنی علما، کہ آپ خدا سے اپنے علم میں اضافہ طلب کریں کہ خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک دعا جو رسول اللہ نے خود اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہے، وہ دعا یہ ہے رب ارنی الاشیاء کما ہی، اے پروردگار مجھے اشیاء اسی طرح دکھا جس طرح سے ہیں۔
جیسی ہیں یہ اشیاء، یہ نہ ہو کہ ہیں کچھ اور میں کسی اور طرح سے ان کو درک کر رہا ہوں، جیسی ہیں یہ اشیاء ویسے مجھے دکھا۔ فیلسوف اس شخص کا نام ہے جو معتقد ہے کہ حقائق قابل شناخت ہیں، ممکن ہیں، اور جس طرح سے حقائق ہیں اسی طرح سے ان کی شناخت ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس شناخت کا جو راستہ ہے، طریقہ، وہ بھی درست ہو، میتھڈ آپ کے پاس صحیح ہونا چاہیے۔ منطق اس ضرورت کے تحت علم منطق وجود میں آیا ہے۔ علم منطق فلسفے کا مقدمہ ہے، تمہید فلسفہ ہے۔ فلسفہ ہستی کی پہچان کا نام ہے۔ فلسفہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت فلسفہ ہے۔ منطق حقیقت کی پہچان کے ذریعے کو درست کرنے کا نام ہے کہ اس کو درست سمجھو۔ آپ جب آپ حقیقت کی پہچان کی طرف جاتے ہو، جس طریقے سے جا رہے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، اس طریقے کو پہلے ٹھیک کر لو۔ آپ مثلا آپ جانا چاہتے ہیں، فرض کریں اسلام آباد سے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں گاڑی کے ذریعے، تو پہلے گاڑی مکینک کے پاس بھیج کے چیک کروا لو کہ گاڑی ٹھیک ہے یا نہیں، اور روڈ ٹھیک کروا لو، اور ڈرائیور ٹھیک رکھو۔ آپ اپنا پہلے طریقے، راستے، وسیلے ٹھیک کر لو تاکہ راستہ طے کر کے مقصد تک پہنچ سکو آپ۔ فلسفہ انسان کو حقائق کی شناخت کراتا ہے۔ شناخت کے طریقے کی اصلاح اور درستگی منطق کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم منطق کے ذریعے سے۔ اس لیے منطق کے بغیر فلسفہ قابل فہم نہیں ہے، قابل درک نہیں ہے، غلطیاں کرتا ہے انسان۔ مسلمانوں کے اندر بہت بدگمانی پھیلائی گئی ہے فلسفہ کے متعلق، حتیٰ غزالی جیسے عالم و فاضل انسان فلسفے کے بارے میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں بدگمانی غزالی نے پھیلائی ہے۔ غزالی بہت عظیم شخصیت ہیں، علم و معرفت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے غزالی کا، اور بڑے بڑے بزرگ تمام مسالک کے غزالی کے علم کے سامنے تسلیم ہے، خاضع ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، وہ واقعاً قابل احترام ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ بڑا آدمی جب پھسلتا ہے تو گرتا بھی پھر بڑے طریقے سے۔ یہی ایک جو ان کے ہاں ہوئی غلطی، وہ یہی فلسفہ کے بارے میں غلط فہمی۔ تحافت الفلاسفہ لکھ کر انہوں نے لکھا بھی ہے، یعنی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ فلسفے میں غزالی کی پیچیدگی کا مسئلہ کیا تھا۔ غزالی نے جو کچھ پڑھا ہے استادوں کے پاس پڑھا ہے، سوائے فلسفے کے۔ عربی استاد کے پاس پڑھی ہے، پرشین استاد کے پاس پڑھی ہے، صرف و نحو، ادبیات، لٹریچر، ہر چیز، قرآن، حدیث، تاریخ، فقہ، شریعت، کلام، یہ سب کچھ استاد کے پاس پڑھا ہے سوائے فلسفے کے۔ فلسفے کو مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے خود گھر میں، اور وہ بھی کس کی؟ ابن سینا کی کتاب شفا۔ ابن سینا کی کتاب ہے، 10 جلدیں، بڑی وزنی، لمبی، ان کی مطالعہ کیا غزالی نے، اور پھر آخر میں لکھا، جب مطالعے سے فارغ ہوئے تو کہا کہ قد امرضنی الشفا، مجھے شفا نے مریض کر دیا ہے۔ لوگوں کو شفا، بیماری سے شفا دیتی ہے، غزالی کو شفا نے بیمار کر دیا ہے۔ کیوں؟ یہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو استادوں کے پاس پڑھنے سے آتی ہیں، کچھ چیزیں انسان خود سیکھ سکتا ہے۔ آپ نے ممکن ہے موٹر سائیکل خود سیکھ لی ہوگی، آپ نے کمپیوٹر خود سیکھ لیا ہو، لیکن آپ کو علوم استادوں کے پاس پڑھنے چاہیے۔ آپ جتنے بھی ذہین ہو، استاد کے بغیر، جیسے ایک وہ پنجابی محاورہ ہے نا کہ پیر کے بغیر پت نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی، جس کا پیر نہیں ہے اس کی عزت، یہ محاورہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ باہر نکل کے پیروں کے پیچھے دوڑ پڑے آپ، ایسے محاورہ پیروں نے بنایا ہوا ہے۔ پیر کے بغیر عزت نہیں ہوتی، اور استاد کے بغیر کوئی تدبیر، بے استادہ آدمی نظر آ جاتا ہے۔ بے استادہ انسان، جس کا کوئی استاد نہ ہو، وہ صاف نظر آ جاتا ہے۔ غزالی کا فلسفے میں کوئی استاد نہیں تھا، اور فلسفہ وہ علم نہیں ہے جو بغیر استاد کے سمجھ میں آ جائے، رہنما چاہیے۔ بغیر استاد کے پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، غلط فہمیاں ہوئیں،
اپنی غلط فہمیوں کو بجائے اپنی گردن میں ڈالنے کے فلسفے کی گردن میں ڈال دیا. تحافت الفلسفہ کتاب لکھی انہوں نے، جبکہ لکھنے کیا چاہیے تھا؟ تحافت فہم الفلسفہ، فلسفہ سمجھنے میں جو تناقضات پیش آئے ہیں، نہ کہ تحافت الفلسفہ. فلسفے میں کیا تحافت ہے؟ تناقض ہے فلسفے میں. غزالی کو یہ نصیحت کرنی چاہیے تھی کہ بغیر استاد کے کبھی فلسفہ نہیں پڑھنا، ورنہ میرے والا حال ہو جائے گا تمہارا. یہ نصیحت تلقین کرنی چاہیے تھی. انہوں نے تلقین یہ کی کہ فلسفہ نہ پڑھنا. دوسروں نے بھی آ کر اس کو کہا فلسفہ نہ پڑھنا ورنہ زندیق ہو جاؤ گے تم. دوسری مشکل فلسفے کے اندر یہ ہے کہ فلسفہ جنہوں نے پڑھا استاد کے پاس نہیں پڑھا. ایک استاد کے پاس نہیں پڑھا، دوسرا جو فلسفہ پڑھا وہ فلسفہ نہیں تھا. ہر چیز جو فلسفے کے نام پر رائج ہو جائے تو فلسفہ نہیں ہے. ابھی اس وقت علاج معالجے کے بہت سارے طریقے آپ کے پاس رائج ہیں. مثلا بہت ساری بیماریاں ہیں جو جن ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں جن زدگی ہے، جن بابا کے پاس لے کے جاؤ اس کو. اور ممکن ہے آپ نے بھی ایسے کیا ہو یا آپ کے رشتہ داروں میں گھروں میں یہ کام ہوا ہو، چھوٹا یا بڑا یا عورت یا مرد، اس کو کوئی بیماری ہوئی ہو اور کہا گیا ہو اس کے اوپر سایہ ہو گیا ہے، جن ہو گیا ہے، پیر صاحب کے پاس لے جاؤ. اور پیر صاحب نے جن نکالتے نکالتے روح ہی نکال دی اس کی. یعنی آپ جس کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے تھا اس کے پاس نہیں گئے، کسی غلط آدمی کے پاس چلے گئے. وہ طب نہیں ہے، وہ میڈیکل نہیں ہے، تو گمراہی ہے، ہلاکت ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو فلسفہ کے نام پر تلقین کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں یہ فلسفہ ہے، یہ نہیں ہے فلسفہ. فلسفہ استاد کے پاس پڑھیں اور دقیق علم پڑھیں، تیاری کے ساتھ پڑھیں، آمادگی کے ساتھ پڑھیں. آسان علم ہے فلسفہ. یقین جان لیں کہ ایک فیلسوف، مغربی فیلسوف نے کتاب لکھی ہے، یہ مشہور شہیر رائٹر جس نے تاریخ تمدن لکھی ہے، تاریخ تمدن کا رائٹر ویل ڈیورینٹ، اس نے ایک کتاب اور لکھی ہے لذات فلسفہ، فلسفے کی لذتیں. یعنی ایسا لذیذ علم ہے فلسفہ، لذت بخش علم ہے فلسفہ. لیکن ہم جس ماحول میں جاتے ہیں وہاں فلسفہ کفر و الحاد و فلاں فتوے ڈر جاتا ہے. اور پھر ساتھ یہ تھریٹ بھی موجود ہو کہ فلسفہ پڑھو گے تو بھوکے مرو گے. پھر دوسرا رکاوٹ، تیسری، چوتھی یہ ہے کہ فلسفہ پڑھنے جائیں آگے سے اور اینٹ شینٹ پڑھا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہے. سمجھ نہ اس کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے کہ فلسفہ کیا ہے. بہت ہی آسان، لذت بخش، وہ مستقیم علم ہے فلسفہ. فلسفے سے انسان کی سوچ بنتی ہے، درست بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے، قوم بنتی ہے، ملت بنتی ہے، علوم بنتے ہیں. سب کچھ کی بنیاد فلسفہ ہے. اگرچہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ایک فقی جب فلسفے کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کہیں گے آپ خدا کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. قیامت ہے. یہ تو فلسفہ ہے، یہ قیامت کا ہونا یہ فلسفہ ہے. اب آپ نہ کہو گے یہ فلسفہ ہے، لیکن یہی فلسفہ. اب ایک آدمی پاکستان میں آ کر اسلام آباد میں رہے اور یہ کہے کہ نہیں میں اسلام آباد میں نہیں ہوں، آپ کے انکار سے نفی تو نہیں ہو جاتی؟ آپ ہیں اسلام آباد میں، اس وقت آپ مان نہیں رہا کہ میں اسلام آباد میں ہوں، اس کو اناد ہے اسلام آباد سے یا پاکستان سے، قبول نہیں کر رہا ہے، اسلام آباد میں ہے. اب جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی فلسفی ہیں تو کیوں نہ پھر آگاہانہ طور پر ہم فلسفہ کی طرف آئیں. اس رجحان کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے علمی اداروں کے اندر جو فلسفہ ترجمہ ہو کر آیا ہے، مغربی فلسفہ، وہ بھی تاریخ فلسفہ ہے. خود مغربی فلسفہ بھی ترجمہ ہو کر منتقل نہیں ہوا. اصل بنیاد مغربی اور اسلامی فلسفے کی جدائی شناخت پر ہے. سب سے پہلا موڑ جہاں سے دونوں الگ ہو گئے شناخت کے باعث میں. شناخت کے بعد پھر ظاہر ہے ایک نے اپنا راستہ لیا، دوسرے نے اپنا راستہ لیا. اس کا راستہ یہاں پہنچا، مادیت تک، تجربے تک. جو چیز تجربے میں آتی ہے وہ ہے، جو تجربے میں نہیں آتی وہ نہیں ہے. اور اسلامی فلسوف کا راستہ الگ ہو گیا کہ تجربے کے بعد عقل بھی ہے، وہ عقل کے ساتھ دل بھی ہے. یہیں سے فلسفے کے مکتب وجود میں آئے ہیں. فلسفے کے کئی مکاتب ہیں. ایک فلسفہ معروف ہے فلسفہ مشاء کے نام سے، ارسطوئی فلسفہ. ایک فلسفہ مشہور ہے افلاطونی. شخصیات، چونکہ یہ فلسفے کے بڑے نام ہیں لہٰذا ان سے، جیسے
ہم دیوبند و بریلوی کہتے ہیں نا. دیوبند تو رسول اللہ کی کوئی اصطلاح نہیں ہے, نہ صحابہ کی ہے نہ اہل بیت کی ہے دیوبند, نہ بریلویت ان کی اصطلاح ہے. نہ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ دو جگہیں ہیں انڈیا کے اندر, ایک بریلی ہے اور ایک دیوبند ہے. دیوبند میں جن علماء نے پڑھا ہے اس گاؤں میں یا اس مدرسے میں جو دیوبند میں تھا وہ دیوبندی ہو گئے, جنہوں نے بریلی میں پڑھا وہ بریلوی ہو گئے. ورنہ مذہب تو اور ہے, بریلویت تو مذہب نہیں ہے, وہ جگہ ہے. یا جیسے آج کل کہہ دیتے ہیں شیعوں میں نجفی اور یہ قمی ہے, جو نجف میں پڑھا وہ نجفی ہے, جو قم میں پڑھا ہے وہ قمی ہے مثلا. وہ یہ جگہوں کی وجہ سے منسوب ہے, نسبتیں ہیں یہ ان کی. فلسفہ شخصیات کی طرف منسوب ہے, ارسطو کا فلسفہ, افلاطون کا فلسفہ, اشراقیوں کا فلسفہ, رواقی فلسفہ, یونانی فلسفہ, فلاں شخصیت کا فلسفہ, فلاں کا فلسفہ, مثلا رسل کا فلسفہ اور دیگر فلاسفہ مغربی ان کے نام, یا مسلمان فلاسفہ کے نام سے شخصیات, یہ نسبتیں ہیں, ان سے فلسفے الگ نہیں ہوتے. فلسفہ مکتب بنتا ہے وہ بھی شناخت کی وجہ سے مکتب بنتا ہے, کہ جو فیلسوف فقط تجربے کو ذریعہ شناخت قرار دیتا ہے اس بنیاد پر اس کا ایک فلسفہ بنے گا. جو فیلسوف تجربے کے ساتھ عقل کو بھی ذریعہ شناخت سمجھتا ہے اس کا ایک اور فلسفہ ہے, اور جو عقل کے ساتھ دل کو بھی ذریعہ شناخت سمجھتا ہے اس کا ایک اور فلسفہ ہے, اور جو عقل و دل کے ساتھ وحی کو بھی منبع شناخت سمجھتا ہے اس کا الگ فلسفہ ہے. کہ اس طرح اسلامی فلسفے میں تقریباً 3-4 مکتب مشہور ہیں. ایک مشا کا فلسفہ ہے, اشراقی فلسفہ ہے, اور خالص ترین فلسفہ و عمیق ترین و گہرا فلسفہ اس وقت جو میراث مسلمانوں کے پاس موجود ہے, عظیم میراث مسلمانوں کے پاس موجود ہے, جو 5 صدی پہلے اپنے اس تکامل تک پہنچا ہے, وہ ملا صدرہ کا فلسفہ ہے, جسے حکمت متعالیہ یا فلسفہ متعالیہ کہا جاتا ہے. سپریم فلسفہ ابھی تک کا جو وجود میں آیا ہے, یعنی اس سے زیادہ گہرائی ابھی تک کسی فیلسوف میں نہیں آئی, اس سے زیادہ آگے کوئی فیلسوف نہیں بڑھا جہاں تک ملا صدرہ نے فلسفہ کو پہنچایا ہے. یہ سب وہ امور ہیں جن کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اہتمام کریں. اگر میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ یونیورسٹیوں میں, چونکہ میسر نہیں ہے یہاں سے, وہ پہلی بات کی تکمیل کر رہا ہوں میں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ فلسفہ پڑھیں اور اگر فائنل ایئر میں چینج کر دیں, لیکن چینج کر کے جو فلسفے کی طرف جائیں گے وہاں بھی آپ کو فلسفہ نہیں ملے گا. ایک محترمہ لاہور میں آئی ہمارے پاس تھیسز لکھ کر فلسفے میں, تو کہا یہ میرا ایم اے کا ماسٹر کا تھیسز ہے فلسفے کا, تو آپ اس کو دیکھ لیں. نے دیکھا بارکہ وہ اوپر ٹائٹل تو فلسفے کا تھا لیکن اندر فلسفہ نام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں تھی, تو انہیں میں نے بتایا کہ یا تو فلسفہ کہاں ہے اس میں, تو کہنے لگی کہ یہی فلسفہ ہے, یہ بھی میں نے اپنی محنت سے سارا پڑھا ہے, کتابیں ادھر ادھر سے کر کے, تو اب تھوڑا سا مدد آپ کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے اساتید سے کیوں مدد نہیں لی وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ وہ جتنا میں نے کیا وہ اتنی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے ہیں خود جا کے کرو, تھیسز تیار کرو. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بجائے ان سے یہ مدد لینے کے کہ مجھے تھیسز کا میٹر دیں, آپ انہیں یہ بتائیں کہ آپ پاس کیسے ہوئے ہیں. استاد جی مجھے بھی وہ طریقہ بتائیں جس طرح آپ نے ماسٹر کیا ہے, میں بھی اسی طرح ماسٹر کر لوں. تو وہ بہتر رہنمائی کرتے آپ کی, کہ اتنا تگ و دو تھکنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی مدد کروں تو میں تو آپ کو دوبارہ صفر سے شروع کراؤں گا کہ پہلے یہ کام کرو, یہ کر کے لے کر آؤ, پھر میں وہ چیک کروں, پھر اس کے بعد تو آپ کی تو عمر اسی میں چلی جائے گی ساری. اگر چاہتی ہیں فیلسوف بننا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈگری لے لیں اور استاد سے پوچھ لیں انہوں نے کیسے ڈگری لی, وہ رہنمائی کر دیں گے. آپ بھی اس طرح سے جا کر لے لیں اور آپ بھی فیلسوف بن جائیں گی. لیکن اگلے اپنے شاگردوں کو اس طرح نہ پڑھانا جس طرح آپ کو پڑھایا گیا ہے. میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جس فیکلٹی میں ہیں رہیں, بے شک اس کو تکمیل کر لیں, چینج نہ بھی کریں, چونکہ چینج کریں گے بھی کوئی چیز میسر نہیں آئے گی. اپنے طور پر کوئی حرج نہیں ہے, ڈگری کے بغیر ہی فلسفہ پڑھیں آپ, لیکن استاد کے پاس پڑھنا, ورنہ غزالی والا حشر ہوگا آپ کا. استاد کے پاس فلسفہ پڑھیں. استاد پہلے زمانوں میں یہی ہوتا تھا کہ ایک مملکت سے دوسرے مملکت میں, رسول اللہ کا فرمان ہے اطلبوا العلم, آپ علم کی تلاش کرو, حاصل کرو, ولو بالصین, اگرچہ تم چین ہی کیوں نہ جانا. ابھی میڈیکل کے لیے چین چلے جاتے ہیں آپ, بزنس کے لیے چائنا
چلے جاتے ہیں. جتنا کچرا چائنا میں اٹھا کے پاکستان منڈیوں میں آ کے بھر دیا ہے, ان کاموں کے لیے چائنا چلے جاتے ہیں. تو فلسفہ پڑھنے بھی چائنا محاورہ ہے, یعنی اگر کسی اور سرزمین کا سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو تو کریں, کوئی حرج نہیں ہے. فلسفہ پڑھیں اور دقیق پڑھیں, عمیق فلسفہ پڑھیں, تاکہ آپ بنیاد بنا سکیں سوسائٹی کی اور لیڈ کر سکیں, امامت کر سکیں اس معاشرے کی, اس کی علمی, تحقیقی اور عملی و سیاسی لیڈ کر سکیں فلسفے کی. ورنہ یہ مشکلات بوتوں کے ذریعے سے حل ہونے والی نہیں ہیں. مطالب بہت ہیں. دین و فلسفہ کا جو ایک آپس میں کنٹراسٹ بنا دیا گیا ہے, ایسے نہیں ہے. دین و فلسفہ میں کسی قسم کا ٹکراؤ و تضاد 1% بھی نہیں ہے. میں بے حیثیت طالب علم عرض کر رہا ہوں, جان بوجھ کے محتاط زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں, آپ کی تسلی کے لیے, تاکہ آپ جوانوں کو یقین آ جائے. مجھے پتہ ہے میرے سامنے ایک کنفیوز نسل بیٹھی ہوئی ہے ہر حوالے سے, اور کنفیوز لوگوں کے سامنے مزید مردد باتیں نہیں کرنی چاہیے, سالڈ باتیں کرنی چاہیے ان کے سامنے. آپ یقین جان لیں کہ دین و فلسفہ میں 1% بھی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے, بشرطے کہ دین ہو اور فلسفہ ہو. فلسفے کے نام پر زہر مار نہ ہو اور دین کے نام پر چھاچ نہ ہو. دین ہو واقعی حقیقی دین ہو, اللہ کا دین, قرآنی دین, نہ لوگوں کے ذہن کا گڑھا ہوا دین. اور فلسفہ بھی برہانی دین ہو, قرآن و برہان. ہمارے استاد بزرگوار نے کتاب لکھی ہے کہ قرآن و برہان اور عرفان ایک دوسرے سے جدا, یعنی ایک دوسرے سے یا کہیں ایک تیسرے سے جدا نہیں ہیں. قرآن و برہان و عرفان ایک چیز کے 3 نام ہیں, ایک ہی حقیقت کے 3 نام ہیں, عنوان ہیں. پس اس وجہ سے آپ مطمئن رہیں کہ کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. دین و عقل میں کوئی تضاد نہیں ہے. دین و عقل کے تضاد کی وہ بات کرتے ہیں جو نہ دین سے آشنا ہے نہ عقل سے آشنا ہے. انہیں نہیں پتہ عقل عین سے لکھا جاتا ہے یا الف سے لکھا جاتا ہے. عقل 2 نقطے والی قاف سے لکھتے ہیں یا ٹنڈے والی قاف سے لکھتے ہیں, لیکن بحث کرتے ہیں آ کر دین و عقل الگ الگ ہیں. دین کہیں لے جاتا ہے, عقل کہیں اور لے جاتی ہے. مشکلات یہ ہیں ہماری. آپ آئیں, ان چیزوں کو پڑھیں, سمجھیں, اور اسی سے آپ کے ذہنی افق کھلیں گے. اگر آپ فلسفہ پڑھ لیں آپ کو قرآن ایک اور طرح سے سمجھ میں آئے گا, دین ایک اور طرح سے سمجھ میں آئے گا, کائنات ایک اور طرح سے سمجھ میں آئے گی. آپ کو زاویہ نگاہ آپ کا بدل جائے گا, افق ذہن کا آپ کا کھل جائے گا. فلسفہ ہر علم کی ماں بھی ہے. فلسفے کے بارے میں بہت ساری, فلسفے کے بارے میں 3 تعبیریں میں تینوں استعمال کر دیتا ہوں. فلسفہ ام العلوم, رئیس العلوم, خادم العلوم ہے. جس طرح ایک ماں بھی ہے, یعنی جنم بھی دیتی ہے, ماں سرپرست بھی ہوتی ہے, اور ماں خدمت بھی, بچوں کو پالتی بھی ہے. ماں کی آغوش میں بچے پلتے ہیں, اور جو بچہ ماں کی آغوش میں پلتا ہے صحیح تربیت ہوتا ہے. اسی طرح علوم فلسفے سے پیدا ہوتے ہیں, فلسفے کے زیر سرپرستی رہتے ہیں. رئیس ہے فلسفہ ان کا, وہ فلسفہ پرورش بھی, پروان بھی ان کو فلسفہ چڑھاتا ہے. اس پرورش کے لحاظ سے خادم العلوم ہے, سرپرستی کے لحاظ سے رئیس العلوم ہے, اور ان کو موضوع دینے کے لحاظ سے مادر ہے, ام العلوم ہے فلسفہ. ساری داستان فلسفے میں آ کر ختم ہوتی ہے. لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں بہت دور کر دیا گیا فلسفے سے, فتووں کی مدد سے, جہالت کی مدد سے, خرافات کی مدد سے. اتنی حساسیت خرافات میں نہیں ہے جتنی فلسفے کے اوپر ہے. وہ علماء, یہ علمی دینی مدرسوں کے اندر امام خمینی فرماتے ہیں کہ امام خمینی فیلسوف ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے, بڑی سطح کے, کلاس اول کے فیلسوف ہیں امام خمینی. امام خمینی فرماتے ہیں میں چونکہ فلسفہ پڑھاتا تھا, انقلاب سے پہلے کی بات ہے, اور قم کا مشہور مدرسہ فیضیہ, وہاں پر امام خمینی گئے. امام کے بیٹا جو شہید ہو گئے نجف میں, مصطفیٰ خمینی, یہ اس وقت چھوٹے تھے, نوجوان تھے. یہ امام خمینی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ایک مٹکا مدرسے میں رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے, جس میں سب پانی پیتے تھے. تو مصطفیٰ خمینی نے, امام خمینی کے فرزند نے وہاں سے پانی پیا. پانی پینے کے بعد وہ چلے گئے باپ بیٹا دونوں. بعد میں مولانا آئے جو وہاں رہ رہے تھے, انہوں نے آ کر وہ مٹکا بھی دھویا, وہ گلاس بھی دھویا, برتن بھی دھویا, جگہ بھی ساری دھوئی انہوں نے.
جس طرح آج کل شیعہ کسی مسجد میں چلا جائے تو پیچھے وہ صفیں بھی دھوتے ہیں، مسجد بھی دھوتے ہیں، محراب بھی دھوتے ہیں، سارا کہ یہ مسجد خراب ہو گئی ہے، کرتے ہیں یہ کام. ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوا. ہم ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آئے تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے دھونا شروع کر دی. ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ غلطی کر دی ہم نے، اور پھر انہیں کہا کہ بھائی چونکہ ہماری وجہ سے یہ مسجد آپ کی خراب ہو گئی ہے تو اجازت دو ہم دھو کے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دھو گے اور خراب کرو گے اس کو، ہم خود دھوتے ہیں اس کو. انہوں نے دھویا اس کو، مسجد کو، مٹکے کو دھویا. دوسروں نے پوچھا بھی کیوں دھو رہے ہو مٹکے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ فیلسوف کے بیٹے نے پانی پیا ہے. یعنی فیلسوف، فلسفہ نجس ہے، فلسفہ پڑھانے والا نجس ہے، نہ خود نجس ہے بلکہ اس کا بیٹا بھی نجس ہے. یہ ماحول تھا. اس ماحول میں امام خمینی نے فلسفہ پڑھا. امام خمینی بنتا کیوں ہے آدمی؟ دلیری سے. امام خمینی صرف امریکہ کو گرا کے و شاہ کو گرا کے دلیر نہیں ثابت ہوئے. امام خمینی نے جب فلسفے کو کفر و نجاست سمجھا جاتا تھا، امام خمینی نے وہاں اسی حوزے میں رہ کے فلسفہ پڑھا. یہ ثابت کیا کہ یہ راہ ہے درست. یہ کہا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن اس کی پرواہ نہ کریں. آپ فلسفہ پڑھیں اور رغبت دلائیں، خصوصاً جو ذہین عزیزان ہیں، خواتین و مرد پڑھیں. فلسفے میں تقسیم ہے، فلسفہ نظری و عملی ہے. مغربی فلسفے کی خصوصیات اور اسلامی فلسفے کی خصوصیات ایک وسیع مضمون ہے کہ وقت آپ کا کم ہے. پہلے بھی وقت کم ہی تھا اور موضوع بھی زیادہ ہے، اس کی کوئی اختتام و انتہا نہیں ہے، اتنا کافی ہے. اب آپ تبرکاً کوئی ایک سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. سوال ایک دیا ہے عزیز نے، وہ یہ ہے کہ کیا فلسفہ کسی چیز کی وجہ کو نہیں کہتے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلسفہ دین کیا ہے، یعنی دین کی وجہ کیا ہے، فلسفہ تخلیق یعنی خلقت کی وجہ کیا ہے، یہاں پر اور دیگر جگہ پر آپ کی فلسفہ کی تعریف میں فرق کیوں ہے؟ بھلے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. شکریہ جس نے سوال کیا ہے. توضیحی سوال ہے، وضاحت کے لیے سوال ہے. فلسفہ دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں علم فلسفہ اور ایک سائنس کے طور پر، اور ایک جب اس کو لاحقہ بنا کر کسی کے ساتھ چسپان کرتے ہیں، جیسے فلسفہ دین، فلسفہ خلقت، فلسفہ کائنات، فلسفہ حرکت. یہ سب فلسفہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی مقصود یہی ہوتا ہے فلسفہ سے مراد. لیکن وہاں چونکہ فلسفہ اصل ہستی کا علم ہے، شناخت کا. شناخت کسی چیز کے ہونے کی شناخت، ہونے میں اس کے ہونے کے اسباب، اس کے ہونے کے مقاصد، اس کے ہونے کے ابعاد اور پہلو، یہ فلسفہ کے ذمے ہیں کہ یہ شے ہے کیوں ہے. فلسفہ کے ذمے اشیاء کا ہونا، حقائق کا ہونا، اور اس ہونے کا ریزن، علت کہ کیوں ہے، کہاں سے ہے، اس کا سبب کیا ہے اس کے ہونے کا. اور ایک غایت و مقصد فیلسوف بیان کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. لہذا جب آپ فلسفہ علم، فلسفہ دین کے نام سے بات کرتے ہیں تو یا اس کے ذریعے سے اس کی علت پوچھ رہے ہیں یا مقصد پوچھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. کیوں اس کو فلسفہ کہتے ہیں؟ چونکہ فلسفہ ہونے کے بارے میں جب بات کرتا ہے اس ہونے میں یہ دو پہلو اس کے نظروں میں سب سے زیادہ اہم ہیں. ایک کہ کیوں ہے، یعنی علت اس کے ہونے کی کیا ہے، کس سبب سے یہ وجود میں آیا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے. یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے فلسفہ غرب اور فلسفہ اسلام میں، کہ فلسفہ اسلام میں کسی شے کے ہونے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس کی تخلیقی علت کو قرار دیتے ہیں اور اس کے مقصدیت کو قرار دیتے ہیں، جبکہ مغربی فیلسوف نہ علت تخلیقی کو اہمیت دیتا ہے اور نہ علت غائی کو کہ مقصد کو، بلکہ اس کے نزدیک اس کی مادی علت، اس کا میٹیریل زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کس چیز سے بنی ہے. یہ اس وجہ سے مغربی فلسفے میں اور اسلامی فلسفے میں ایک اور جدائی ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اس سے پہلے بھی جہاں تک میرے نالج میں ہے فلسفہ، جہاں تک میں نے پڑھا اور جہاں تک ٹیچر حضرات سے میں نے سنا،
ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشچن میری نظر سے گزرا تھا اور ایک ٹیچر صاحب جن کا نام پتہ یاد نہیں مجھے، ان سے یہ کوشچن میں نے کیا تھا کہ فلسفہ کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی، اور فلسفہ کا سب سے پہلا استاد کون سا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے مجھے کچھ یوں دیا تھا کہ ایک دفعہ ایک فلسفی تھے، وہ اور ان کا بیٹا دونوں ناشتہ کر رہے تھے، تو ناشتے میں ایک انڈا تھا، تو جو فلاسفر صاحب تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ ایک انڈا ہے۔ بیٹا بھی فلاسفر تھا، اس نے کہا فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 انڈے ہیں، انڈا وہاں پہ ایک ہی موجود تھا، 2 نہیں تھے، لیکن بیٹے نے کہا نہیں ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انڈا نہیں ہے بلکہ 2 انڈے ہیں۔ تو کافی دیر ان کی بحث ہوتی رہی، بعد میں فلاسفر صاحب نے یہ کہا کہ اگر 2 ہی انڈے آپ کہتے ہیں تو جو آپ ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پہ 2 انڈے ہیں، تو جو مثال آپ لے لیں وہ انڈا آپ کھا لیں اور دوسرا میں کھا لیتا ہوں۔ جیسا کہ استاد صاحب نے ماشاءاللہ فرمایا کہ فلسفہ کسی چیز کے ہونے کا ثبوت، جو چیز دے کسی چیز کے ہونے کا ثبوت، یہ فلسفہ ہے۔ تو وہاں پہ تو ایک ہی انڈا تھا، دوسرا نہیں تھا، تو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ دوسرا اگر نہیں ہے تو پھر اگر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے دوسرا تو پھر وہ کس بنا پہ کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ دوسرا انڈا ہے؟ یہاں پہ اس فلسفے کی سمجھ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف کی کتابوں میں ہمیشہ اس کے فرسٹ ٹائٹل پہ بھی یہ چیز لکھی ہوتی ہے، غلطی معاف اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو تمام علوم کا باپ ہے۔ تو آج یہ چیز بھی سننے میں ملی کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے۔ اس کے بعد بس یہی کوشچن ہے۔ خوب احسن۔ وہ جیسے پہلے اشارہ ہوا، پہلے انیس صاحب بھی اشارہ کر کے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں الجھی ہوئی بات کو، پریشان کن بات کو، ناقابل فہم بات کو فلسفہ کہتے ہیں، پھر جب مثالیں دیتے ہیں تو اس طرح کی یہ بارکیف ہم اسی بات کو فلسفی بنا لیتے ہیں۔ یہی جو بونوان جوک لوگوں میں مشہور ہے، یا اس طرح جو آغا نے اپنے اشارہ کیا کہ ایک شخص ہے، انڈا نہ لے لیں آپ، کوئی گلاس لے لیں، یہ گلاس ہے، یہ بوتل ہے، یہ کوئی چیز بھی ہے، اس کا ہونا یہ اس کا فلسفی پہلو ہے، اس کے ہونے کا ثبوت نہ، اس کا ہونا ہر چیز۔ دیکھیں مثلا یہ گلاس ہے، اس کے ہم نے ویسے پڑھا ہوا ہے کہ ابھی تک آپ 3D تک پہنچے ہیں نا، 3 ڈائمینشنل ہیں ساری چیزیں، لیکن حقیقت میں اس کے جسمانی 3 ڈائمینشن ہیں، اس کے وجودی 20 ڈائمینشن ہیں۔ وجودی ڈائمینشنز اور اس کے جسمانی فزیکل ڈائمینشن میں فرق ہے۔ اس کے جو وجودی پہلو ہیں، اس کے ہونے کے مختلف پہلو، اس کے ہونے کا ایک پہلو ہے کہ یہ اس کا اندازہ کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اس کی مقاومت سختی کتنی ہے، اس کے اندر ظرفیت کتنی ہے، اس کا استعمال کس میں ہوتا ہے، یہ بنایا کس نے ہے، یہ استعمال کہاں سے ہوگا، اس میں میٹیریل کون سا یوز ہوا ہے، اس کو کس ترتیب و سانچے میں بنایا گیا ہے، یہ سب اس کے ہونے کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ فلسفے سے مربوط نہیں ہے۔ اس میں میٹیریل کیا یوز ہوا ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اس کا سائز کتنا ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ یہ بنتا کیسے ہے گلاس، یہ بھی فلسفہ نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں فلسفہ، اس سے پہلے آپ انہی کو کہتے تھے، یہ نہیں ہے فلسفہ۔ یہ کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے، یہ انجینئرنگ ہے، یہ بہت سارے اور علوم ہیں کہ اس گلاس کا ہونا اور اس ہونے کے بارے میں چند چیزیں۔ ایک، اس کے ہونے کا سبب، علت، اس کے ہونے کا سبب کیا ہے۔ یہ شے جو اس حیثیت سے کہ یہ موجود ہے، بے حیثیت موجود،
یہ اس کا فلسفی پہلو ہے. بے حیثیت شیشہ یہ فلسفی پہلو نہیں ہے اس کا، کیونکہ ایک شیشے کی چیز ہے، بلورین ہے، یہ بلور ہے، بلور ہونا فلسفی پہلو نہیں ہے اس کا. اور اس کا اتنے حجم کا ہونا، اتنے ڈائمنشن کا ہونا، یہ بھی فلسفی پہلو نہیں ہے اس کا. اس کا صرف ایک پہلو فلسفی ہے، اس کا ہونا یہ فلسفی ہے. خوب اب ہم صرف اس کے ہونے کو دیکھیں کہ یہ چیز ہے، موجود ہے. اب کہاں کہاں موجود ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ہونے کے کتنے فیز ہیں. ایک تو یہ اس کا فزیکل شیپ ہے جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلاس؟ آپ کے ذہن میں بھی اس کا ایک تصویر ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ بند کر لیں پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ ایک تصویر رہے گی. بس آپ کے ذہن میں ہے یہ تصویر ہے. یہ بھی اس کا ہونا ہے، اسی کا ہونا ہے. اس کا ایک فزیکل وجود ہے ہونا، ایک اس کا آپ کے ذہن میں علمی وجود ہے. آپ کے ذہن میں بھی ہے یہ چیز. اب جب کہا جاتا ہے کہ یہ شے جو ایک شے ہے یہ دو جگہ موجود ہے، دو وجود ہیں اس کے. سادہ سی بات میں بہت کر رہا ہوں، ورنہ اس کے بہت سارا دائرہ پھیلا ہوا ہے اس کا. یہ شے جو یہاں موجود ہے یہ یہاں موجود ہے، یہاں ہوتے ہوئے آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے. نہ صرف آپ ایک فرد کے ذہن میں بلکہ جتنی نفری یہاں بیٹھی ہے، فرض کریں کہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 آدمیوں کے ذہن میں یہ شے موجود ہے، بس 100 وجود ہیں اس کے. لیکن ہر وجود کا ایک اثر ہے. دوسرا پہلو جو اس کے ہونے کا ہے، یہ ہونا اس کا اور طرح کا ہے، علمی ہونا اس کا اور طرح کا ہے. وہ جو علمی ہونا ہے اس کے اثرات یہ نہیں ہیں جو اس ہونے کے ہیں. مثلا یہ پانی جو اس گلاس میں ہے، یہ گلاس میں ہے، یہ میں پی سکتا ہوں، لیکن پانی کا جو علمی وجود ہے جو آپ کے ذہن میں، وہ پینے والا نہیں ہوتا. اس ہونے کا ایک الگ اثر ہے. اس ہونے کا اثر یہ کہ اس نے آپ کے ذہن میں آگاہی پیدا کر دی ہے، آپ کے ذہن کی جہالت کو اس نے ختم کر دیا ہے، اور اس ذہن نے آپ کو اس کے ہونے کے بارے میں آشنا کر دیا ہے. بس ہر ہونے کا ایک خاص اثر ہے. ہر شے ایک وجود نہیں، اس کے وجود کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے ہونے کی جو کیٹیگریز ہیں وہ مختلف ہیں. یہ اس کی ایک ایگزسٹنٹ ہے، اور اس کی ایک آپ کے ذہن میں ہے، ایک ان کے ذہن میں، ایک ان کے ذہن میں، ایک ان کے ذہن میں ہے. خوب اسی طرح آپ اس کو لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں گلاس، آپ زبان سے بولتے ہیں پانی. یہ جو آپ نے زبان سے کہا پانی، یہ بھی اسی کا ایک وجود ہے جو آپ نے لفظی وجود اس کو کہتے ہیں. جو آپ نے کاپی پہ ڈائری پہ لکھ لیا وہ اسی پانی لکھا، پانی کا کتبی وجود ہے. جو آپ کے یہاں ذہن میں ہے یہ ذہنی وجود ہے. جو یہاں موجود ہے یہ اس کا فزیکل وجود ہے. بس ایک چیز کا ہونا کئی طرح کا ہونا ہے. اب یہ میں نے سادہ سی بات کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا مزید گہرائی میں لے جائیں تو بقول ایک فیلسوف دیگر، میر فندرسکی فیلسوف ہیں، بہت ہی عظیم الشان، مولا صدرہ کے معاصر ہم زمان ہیں، آج سے 500 سال پہلے کے. ان کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، وہ یہ کہ یہ شے جو یہاں موجود ہے یہ ابھی یہاں ہوتے ہوئے یہ ساری اشیاء عالم بالا میں موجود ہیں، عالم ملکوت میں بھی موجود ہیں یہ سب کچھ، لیکن ملکوتی وجود کے ساتھ موجود ہیں. اور جو کچھ ملکوت میں ہے وہ سارا لوح محفوظ میں بھی موجود ہے. سارا کچھ، سب کچھ، چونکہ یہ سب کچھ لوح محفوظ سے آیا ہے نا. یہ جب لوح محفوظ میں آیا ہے تو وہاں سے سکپ کر کے نہیں آیا، وہاں ہوتے ہوئے یہاں بھی ہے. ان کا شعر یہ ہے اسی وجود کے بارے میں کہ آسمان چرخ با این اختران خوش و نغز و زیبا استی. چرخ با این اختران فارسی شعر ہے. چرخ با این اختران خوش و نغز و خوش و زیبا استی. صورتی در زیر دارد آنچه در بالا استی. این سخن را بر نفهمد هیچ فهم ظاهری گر ابو علی نصری و گر ابو علی سینا استی. چونکہ ان کو اس مسئلے میں اعتراض تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بات شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ ابھی مثلا علم الہی میں یہ ہے یا نہیں، یہ چیز جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ علم الہی میں نہیں ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ ایک ہونا اس کا ابھی علم الہی میں بھی ہے.
وہ بھی ایک ہونا ہے اس کا. ہم کہتے ہیں نا یہ عرض عریض ہے, اس کا ایک عرض عریض ہے, اسی طرح ایک اس کا طول ہے, ایک اس کا عرض ہے اس کے ہونے کا. آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو ملے گی. یہ علم جبریل میں دیکھیں تو گلاس کا علم جبریل کو بھی ہے, بس ایک ہونا اس کا وہاں بھی ہے. آپ کے ذہن میں جتنی چیزیں ہیں وہ دوسری جگہ بھی موجود ہیں ساری, لیکن اس کے ہونے میں بھلے فزیکل شیپ میں یہ ایک ہی ہے, ہونا اس کا مختلف ہے, لیکن یہ ہونا اس کا یہ ایک ہی ہونا ہے, یہ دو نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ آپ نے وہ سنا تھا کہ الصرف ام العلوم والنحو ابو العلوم. یہ ادبیات کے لیے, ادب کے لیے ہے. علوم ادبیہ 14 علم ہیں ادب کے, 14 علوم ہیں جن کو لٹریچر کہا جاتا ہے. ہم صرف شعر و نثر سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے آشنا ہے لٹریچر میں, لیکن علوم ادب جن کو کہا جاتا ہے, ادبی علوم, لٹریچر, یہ 14 علوم کا مجموعہ ہے. ان 14 علوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ الصرف امھا والنحو ابوہا. یہ علوم ادب کے لیے, ورنہ فلسفے سے, فلسفے کا الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فلسفہ افکار کا نام ہے, نہ الفاظ کا نام. فلسفہ فکر کا نام ہے, بغیر لفظ کے بھی فکر فلسفی فکر ہے یہ. لہٰذا وہ اصطلاح جو آپ نے سنی ہے اصل اصطلاح فلسفے کے بارے میں ہے. میں نے اشارہ کیا نا کہ فلسفہ, جس طرح میں نے مثال دی, ماں بچے کی ماں بھی ہے, وہ اس کی سرپرست بھی ہے, وہ اس کی خدمت گزار بھی ہے. اسی طرح فلسفہ علوم کی ماں بھی ہے کہ سارے علوم فلسفے کے پیٹ سے نکلے ہیں. کیوں؟ ہر علم کسی نہ کسی شے کے بارے میں ہے. فزکس, کیمسٹری, آپ بایولوجی, باٹنی, جو بھی علوم آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھائیں گے, اور جتنی علوم اس وقت دنیا میں موجود ہیں مختلف, یہ سب کسی شے کے بارے میں ہے. کوئی علم ایسا نہیں ہے جو کسی موضوع ٹاپک کے بارے میں نہ ہو. ہر علم کسی شے کے بارے میں ہے. اس شے کا ہونا فلسفے سے آیا ہے. فلسفے نے کہا ہے کہ یہ شے ہے. حتیٰ صرف و نحو, صرف کس کے بارے میں ہے؟ کلمہ و کلام. نحو کلمہ و کلام کے بارے میں ہے, صرف کلمہ کے بارے میں ہے. صرف کا موضوع کلمہ ہے. خب صرف کا موضوع جب کلمہ ہے, آیا کلمہ موجود ہے یا معدوم ہے؟ موجود ہے. کلمے کی موجودیت صرف نے ثابت کی ہے یا فلسفے نے؟ فلسفے نے ثابت کی ہے. صرف کو تو ثابت کرنا نہیں آتا, صرف کو صرف گھمانا آتا ہے. جیسے گاڑی بنائی ڈرائیور نے نہیں ہے, اس کو صرف اسٹیئرنگ گھمانا آتا ہے, اس کو راؤنڈ لگانا آتا ہے, اس کو ویلنگ کرنا آتی ہے, بنانا نہیں آتی. اگر پنچر ہو جائے پنچر بھی نہیں لگا سکتا, پھر ورک شاپ پہ لے جاتا ہے. صرف جو ہے ڈرائیور کی طرح ہے. کلمہ فلسفے نے دیا ہے اس کو کہ ایھا الصرف, کلمہ نامی موجود ہے, یہ چیز موجود ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. تیرا کام ہے اس کے ڈائمینشن بیان کرنا, کتنی شکلیں بنا سکتا ہے تو اس کی. کلمہ ہے, اب تو بتا کہ اس کی کتنی شکلیں بن سکتی ہیں. صرف لگ جاتا ہے اس کی شکلیں بنانے میں, اور شکلیں بنا کے آپ کو 20 شکلیں بنا کے دے دیتا ہے کہ یہ اس کی شکلیں ہیں. اسی طرح نحو اس کا ایک اپنا. اسی طرح دوسرے علوم ہیں جو دیگر پڑھتے ہیں سارے. انسان کے اجتماعی پہلو کو کیسے سمجھیں؟ الہی فلسفے کی بنیاد پر معاشرہ سازی کے بنیادی اصولوں کی طرف رہنمائی. یہ جو آپ کے سوال ہیں اگرچہ بظاہر ایک سطر کے سوال ہیں, لیکن بہت عمیق ہیں, بہت گہرائی ہے. ان سارے سوالوں میں سے کم از کم وقت ایک نشست کا چاہیے جو آج آپ نے کی ہے ان سوالوں کے جواب کے لیے. ہاں یا نہ والے سوال نہیں ہیں, یہ آبجیکٹیو ٹاپ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہوں گے میں کہ یہ اوکے یا نل مثلا لگاتا جاؤں. ان چیزوں کو اگر فلسفی پہلو سے ان کو دیکھیں کہ بہت اہم سوال ہیں. انسان کا اجتماعی پہلو بہت اہم سوال ہے, حقیقی سوال ہے. اگر البتہ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک گفتگو ہے ہماری موجود, امت سازی از نظر قرآن, اس کو پڑھیں, سن لیں آپ. islamimarkaz.com ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گی. امت سازی از نظر قرآن کریم, وہاں پر انسان کے اجتماعی پہلو کے بارے میں وضاحت موجود ہے. الہی فلسفے کی بنیاد پر معاشرہ سازی کے بنیادی اصولوں کی طرف, بھلے یہ اہم موضوع ہے معاشرہ سازی کے بنیادی اصول, کہ یہی بات میں دوبارہ ابتدائی آپ کے مطالعے کے لیے اسی کا ایڈریس دوں گا, امت سازی از نظر قرآن کریم. اس میں وہ اصول ہیں, اور ایک سنن الہی در قرآن کریم. قرآن کریم میں سنن الہی یہ دوسرا ٹاپک ہے.
اس کے میں ایڈریس دے دیا مطالعے کے لیے، لیکن اس موضوع پر فلسفے کے نقطۂ نگاہ سے الگ فرصت چاہیے ہمیں جس سے ہم تفصیل اس کی بیان کریں۔ فلسفہ کے سورس میں عقل اور دل میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، دل کی طرف نہیں گئے کہ آپ کے دلوں میں یہ بات رہ جائے تشنگی۔ بات ظاہر مختصر کی جائے تو مبہم رہتی ہے، بات کھلتی نہیں ہے، بات اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی اور فرصت میں انشاءاللہ اس بات کو کریں گے۔ میں نے جان بوجھ کے آگے بات بڑھائی نہیں ہے عقل و دل میں فرق والی بات کو، کہ تھوڑا سا وقت چاہیے، کچھ ذہن آمادہ کیے جائیں اور کچھ تمہید بیان کی جائے۔ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اگر اپنے مضامین بدلنے ہوں تو فلسفہ علم حاصل کرنے کے لیے بہترین کون سا ہے؟ میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، اب فلسفہ پڑھنا چاہتی ہوں اور زیادہ علامہ اقبال کو بھی پڑھتی ہوں اور سمجھتی ہوں، مشورہ دیں۔ خوب ہے، الحمدللہ ایک دلیری بھی دکھائی تو ایک خاتون نے دکھائی، یہیں پر محترمہ نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو۔ آپ خود فلسفہ اسلامی موضوع رکھیں، جو پاکستان میں آپ کو میسر ہے وہاں پر حاصل کریں، اگر پاکستان میں نہ ہو تو پاکستان سے باہر مواقع ہیں۔ خصوصاً فلسفہ اسلامی کے لحاظ سے اس وقت بہترین مقام قم مقدسہ ہے، جہاں اسلامی فلاسفہ موجود ہیں، بڑی اعلیٰ سطح کے فلاسفہ، لیکن گمنام ہیں کئی وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو فلسفے کے بارے میں تعصب ہے، ایک دوسرے تعصبات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہ سرمائے، یہ انسانی سرمائے ہیں، دینی سرمائے ہیں، گمنام ہیں، یہ ان کے پاس پڑھ سکتے ہیں، البتہ مناصر نہیں ہیں ان میں۔ آپ مصر میں ہیں اس وقت، بہت عظیم فلاسفہ ہیں، اور دیگر بہت ساری جگہوں پر ہیں، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ مواقع ہیں۔ آپ فلسفہ اسلامی موضوع رکھیں اپنا پڑھنے کے لیے، تاکہ انشاءاللہ بنیاد بن جائے آپ کے اگلے مطالعات کے لیے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ایک بھلے مغرب ہو گئی ہے، بس ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال معذرت ہے، چاہتے ہیں لمبے بھی ہیں، کافی سوال پڑھیں گے تو بھی مغرب کا وقت گزر جائے گا، اذان کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہی ہے کہ دعا کریں کہ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو علم و عمل کی دنیا میں توفیق عطا فرمائے، پروردگار آپ سب کو علمی و عملی میدانوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مملکت پاکستان میں پروردگار امن و امان قائم فرمائے، اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ اس ملت کے جوانوں کو بیداری علمی و شعوری عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے خداوند تعالیٰ انشاءاللہ نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔